آپ فرماتے ہیں جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا. آج تو بھول گئے نا، لیکن تیرا بھی تصور بھی نہیں تھا، وہ تب بھی تجھ کو گھروں میں بیٹھ کے یاد کرتے تھے، وہ تب بھی تیرے لیے آنسو بہاتے تھے. آج تیرے پاس ٹائم ہی نہیں کوئی، تو اتنا ہی مصروف ہو گیا. جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، ذکر اس کا اپنی عادت کیجیے. تو اب ذرا یہ توجہ رکھنا کہ ہم پہ نبی علیہ السلام کے کتنے احسان ہیں. اور بزرگوں نے یہ بھی بتا دیا. بزرگ کہتے ہیں کہ ہمارے وجود پر اتنے بال نہیں ہیں، اس ہمارے سمجھانے کے لیے بزرگ کہتے ہیں. اگر آپ کو کہا جائے کہ اپنے جسم کے بالوں کا شمار کرو تو گن لو گے؟ نہیں گنے جاتے. اسی طرح بزرگ کہتے ہیں نا، جیسے تو اپنے وجود کے بال نہیں نا گن سکتا، اس طرح جتنے تیرے پہ حضور کے احسان ہیں تو ان کو بھی نہیں گن سکتا. دیکھو نا حضرت، ہمارا وجود ہی ان کے احسان کے مرہون میں ہے. اگر آپ قرآن کریم، ماشاء اللہ علماء بیٹھے ہیں، کبھی قرآن کریم آپ پڑھ کے دیکھیں تو وہ برائیاں جو حضرت ان میں فردن فردن موجود تھیں، ہم میں آج جتماعی طور پہ موجود ہے. لیکن ان پہ عذاب آیا، تو کیوں نہیں آیا؟ وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، میرا محبوب تم میں موجود ہے. تو آج یہ سارے احسان یاد کر کے نا کہ ہم کیا کیا نہیں کر رہے، لیکن اللہ ہمیں پھر بھی معاف کر رہے ہیں. ایک دفعہ یہ عقیدہ رکھ کے، یہ تصور رکھ کے، اور ایک ہوتا ہے جی پڑھنا، اور ایک ہوتا ہے یاد کرنا. تو آج پڑھنا نہیں، آج یاد کرنا ہے. بڑا فرق ہوتا ہے دونوں میں، پڑھنے میں اور یاد کرنے میں بڑا فرق ہوتا ہے. پڑھ بندہ بے توجہی سے بھی لیتا ہے، لیکن یاد کرنے کے لیے پورا فوکس چاہیے. تو آج آپ نے پڑھا، اور اعلیٰ حضرت نے بھی پڑھنا نہیں کہا، اعلیٰ حضرت نے بھی یاد کرنا ہی کہا ہے. آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں، کہ ہم یہاں سے پکاریں مدینے سے. یہ تو ہمارے عقیدے میں شامل ہے. لیکن ان کے حضرت یہ تین منزلیں ہیں. ایک ہے علم الیقین، جب بندہ کتاب میں پڑھتا ہے نا تو وہ علم الیقین ہوتا ہے. تو پھر اس سے آگے بھی دو ہے، پھر کیا ہے؟ عین الیقین، اور پھر اس کے بعد کیا ہے؟ حق الیقین. تو علم الیقین ایک اپنی دنیا ہے، لیکن عین الیقین اور حق الیقین کا کیا کہنا ہے؟ یہ تو دنیا بکری ہے. تو پڑھا حضرت ہم نے بھی تھا، لیکن بہت کچھ ایسا ہو گزرا کہ پھر تو میں آپ کو کیا بتاؤں کہ کیا سے کیا بات ہو گئی. کیا بڑا دل ڈرتا ہے درود پاک پڑھتے ہوئے بھی. یہ جب میں لاہور پڑھتا تھا نا، تو کیونکہ میرا تعلق سیالکوٹ سے ہے، اور جو میرا سیالکوٹ میں گھر ہے نا، درمیان میں سڑک گزر رہی ہے. اس طرف میرا گھر ہے، اس کے بالکل سامنے قبرستان ہے. تو وہاں ہمارے قبرستان میں بزرگ رہا کرتے تھے جن کا نام تھا سائیں عبد الرشید رحمۃ اللہ تعالی علیہ. وہیں ان کا وصال ہو گیا. میرا گھر قبرستان کے بالکل سامنے تھا، ان کا گھر قبرستان کی اس جانب تھا. اور یہ نہیں کہ کوئی غریب آدمی تھے، بڑے امیر کبیر تھے. ان کے 3 بیٹے جرمنی تھے، ایک ان کا بیٹا ادھر ماشاءاللہ بڑا اچھا بزنس مین. لیکن پتہ نہیں کیا ہوا، کیا کوئی نظر پڑ گئی، کیا رنگ بنے کہ انہوں نے گھر چھوڑا اور انہوں نے آ کے نا قبرستان میں ڈیرا لگا لیا. تو مجھ سے بڑی محبت تھی، تو میں نے ایک دفعہ ان سے پوچھا بھی، بڑی گرمی تھی، بڑی گرم دوپہر تھی. تو اب تو حضرت یہ دوسرے آگے تھے، چلر تب ایسی ہوتے تھے جن کی اچھی خاصی آواز بھی آتی تھی. تو دوپہر کو ہم قبرستان میں بیٹھے تھے، تو ان کے گھر میں نا وہ اسی چل رہا تھا. تو میں دیکھ رہا تھا کہ ان کا پسینہ بہہ رہا ہے. تو میں نے وہ ادھر ان کی کوٹھی دیکھی، ان کا وہ اسی دیکھا، اور پھر میں نے سائیں کو دیکھا. تو میں نے پوچھا، میں حضور یہ کوٹھی چھڑ کے قبرستان کیوں وہاں بیٹھے؟ تو جواب بڑا زبردست دیا. مجھے فرماتے ہیں یار احمد دس کوٹھی چھڑ کے کتنے آنا ہے؟ کوٹھی چھڑ کے کتنے آنا ہے؟ میں جناب ایتھے ہی آنا ہے. فرمانے لگے 4 منڈے ہیں تے آنا ہی، میں آپ ہی آ گئے. اللہ حضرت یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے، آپ کو یہ بھی بتا رہا. ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے معاشرت کو پسند فرمایا، نبی علیہ السلام نے رہبانیت کو پسند نہیں فرمایا. لیکن یہ ان کا ایک حال تھا، کیونکہ حضرت باؤ نے بھی تو کہا نا، فرماتے ہیں مرن تو پہلا مر گئے باؤ تھا مطلب پجے ہوئے. یہ ان کے رنگ ہیں. تو اسی طرح آپ کو پتہ ہے مدارس میں جمعرات کو چھٹی ہوتی ہے. تو میں لاہور سے سیالکوٹ آیا، شاید انہوں نے دیکھ لیا ہوگا. تو انہوں نے نا کوئی حضرت بالکل سادہ فرما دے ساؤنڈ والے بھائی یہ کوشش کو جی میں پرانے بابے سادے نہیں سنا ہے انہیں نہیں سادہ کر دے بالکل. مجھے پھر بڑی ایمرجنسی ہوتی ہے، بالکل سادہ فرما دے، آواز کھول دے، سادہ فرما دے. وہ آپ نے جو ہے نا وہ بندہ بھیج کے نا لڑکا مجھے گھر سے بلوایا. تو اسی طرح سردیاں تھی، دسمبر تھا شاید، اور یہ بات ہے 2002 یا 2003 کی. میں نے ابھی میرا ابتدائی تھا، بالکل میں نے ابتدا کی تھی درس نظامی. تو مجھے 1000 روپیہ نکال کے نا اپنی جیب سے
تو مجھے دیکھ کے کہتے ہیں مولوی جی یہ کوئی کام کہیے ساڈا کر دیو. تو میں نے کہا حضور آپ ایک ہی بات کر رہے ہیں، 1000 کام بتائیں میں کر دوں گا. تو مجھے فرمانے لگے کہ تم تو لاہور جاتی ہو نا، تو میں تو نہیں جا سکتا لاہور. تو یہ لاہور ایک مزار ہے بابا چھتڑی والی سرکار. تو یہ نہیں کہ ان کا نام ہی بابا چھتڑی والی سرکار ہے، سید بزرگ تھے حضرت. لیکن بس حضرت وہ حضور بلے شاہ فرماتے ہیں نا چل بلیا اتھے چلیے جتھے سارے عقل دے انے، نہ کو ساڈی ذات پچھانے نہ کو سانو منے. تو بس جو تو نکل گیا سو نکل گیا، پھر جسے نہیں نہ نکلا گیا اس نے اپنا نام ہی بدل دیا. کوئی ہمارا نام لے ہی نہ. یہ بھی فقیروں کا اپنا اپنا حال ہوتا ہے. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بھی ملتا ہے نا کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک آئینہ تھا. تو کیونکہ آئینہ دیکھنا سنت ہے، تو اب تو حضرت آپ دیکھ رہے ہیں نا ماشاءاللہ کتنے شیشے لگے ہیں، کیونکہ اب مشین کا دور ہے، چیزیں بن رہی ہیں. جو چیزیں پہلے مہینوں میں بنا کرتی تھی اب وہ دنوں میں بنتی ہیں. تو حضور غوث پاک کے پاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آئینہ تھا. تو حضور دیکھا کرتے. تو ایک دن کیا ہوا، وہ خادم سے صفائی کرتے کرتے نا وہ آئینہ گر کے ٹوٹ گیا. وہ خادم بڑا گھبرایا کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب جب وضو کریں گے اور آئینہ مانگیں گے تو میں حضور غوث پاک کو کیا جواب دوں گا کہ آئینہ کدھر گیا. تو اب حضور خادم تو حضور غوث پاک کا تھا نا، وہ جب حضور غوث پاک نے آئینہ مانگا نا کہ بھائی آئینہ لاؤ، تو وہ یہ نہیں کہتا کہ حضور آئینہ ٹوٹ گیا، بلکہ وہ کیا آگے صحت کرتا ہے از قضا آئینہ چینی شکست. حضور میں نہیں توڑیا، کوئی قضا ہی تھی ٹوٹ گیا. درمیان میں محبوب کو لے آیا نا حضرت کہ میری بات ہی نہ ہو، حضرت ادھر سے آرڈر آیا تھا ٹوٹ گیا. کہتا ہے از قضا آئینہ چینی شکست، حضور میں نہیں توڑیا قضا ہی سی ٹوٹ گیا. تو میں نے پڑھا ہے حضور غوث پاک اتنے خوش ہوئے، آپ نے فی البدی مصرع میں لایا اور کرتا ہے از قضا آئینہ چینی شکست. آپ نے فرمایا خوب شد اسباب خود بھی نہیں شکست، اور چنگا ہوا ٹوٹ گیا جان چھٹی. نہ ویکھاں گے نہ اپنا بھی یاد آئے گا، یار نو یاد کریں گے. یہ رنگ ہے نا، یہ رنگ ہے. خوب شد اسباب خود بھی نہیں شکست، چنگا ہوا ٹوٹ گیا ہے جان چھٹی ہے. تو وہ یہ رنگ ہے فقیروں کی حضرت اپنے اپنے. تو انہوں نے اپنا نام ہی بدل دیا. سید بزرگ تھے لیکن وہ بابا چھتڑی والی سرکار. ساڈا نام لوے کوئی نہ، ساڈا نام ہی نہ کوئی بھی لوے. تو یہ پہلے یہ جو مزار ہے نا، یہ اگر کوئی لاہور پرانے کو پڑھنے والے ہوں وہاں سے، تو یہ مینار پاکستان اور بتی چونک کے درمیان میں تھا. بتی چونک سے کافی آگے لیکن مینار پاکستان کے قریب داتا حضور والی سمت میں قبلہ کی جانب یہ مزار تھا. تو جب 2008 میں وہ سڑک کی توسیع ہوئی نا، میٹرو ٹرین بنی، تو پھر حضرت کی مزار کو وہاں سے راوی کے کنارے شفٹ کر دیا گیا. تو مجھے وہ ایک ہزار دے کے کہتے ہیں یار سردی واوی ہو گئی ہے تے بابا چھتڑی والی سرکار نے ایک مجذوب بیٹھا ہے تے میں تے جا نہیں سکتا تے تو اے میرے لوں نا اعزار رکھ تے ادا گرم جیا کمبل لینا تے ایویں نہ کوئی پتلی چادر لے لے تے کمبل جڑا نا تو اس مجذوب نو دے کے آنا. میں نے وہ ہزار لے لیا. تو اب آپ کو پتہ ہے کہ لاہور میں ایک آپشن موجود ہے کہ وہاں لنڈے سے بڑی بڑی اچھی چیزیں مل جاتی ہیں. ویسے تو 1000 کی چادر کہاں ملتی ہے. ہم وہاں چلے گئے، ہم نے تھوڑی بحث کر کے خان صاحب سے 800 میں ایک بڑا گرم سا کمبل خریدا. 200 بچ گیا جو میری جیب میں تھا. میں نے کہا جا کے میں حضرت کو واپس کر دوں گا. تو اب تھا کہ بھائی لنڈے کا کمبل ہے، پتہ نہیں کس کس نے یوز کیا ہے، نجاست غلیظہ خفیفہ پتہ نہیں کیا کیا ہے. تو ایک اب اللہ کے دوست نے لینا ہے تو ہم نے نا اس کو دھویا 3 پانیوں سے، ہم نے اسے پاک کیا. تو اب کیونکہ دن سردی کے تھے تو ذرا سوکھتے ٹائم لگ گیا. خیر وقت ملا تو حضرت ہم رکشے پہ بیٹھے اور ہم جو ہے نا وہ بابا چھتڑی والی سرکار چلے گئے. اب جب میں مزار پہ پہنچا نا تو عصر کا وقت تھا. تو اللہ کی کرنی مزار پہ بندہ کوئی نہیں تھا، ایک ہی بندہ تھا اور وہ سر جھکائے بیٹھا تھا. لیکن حضرت اس کی خاموشی میں بھی اتنا روب تھا کہ مجھ میں اتنی ہمت نہیں ہوئی کہ میں پوچھوں کہ حضور ایسے مجذوب کون ہے. لیکن اس کی خاموشی بھی کہہ رہی تھی کہ نہیں. اتنا اس کے چہرے پر روب اور جلال تھا. لیکن پھر بھی میں نے دائیں بائیں ادھر ادھر کافی انتظار کیا کوئی بندہ آئے کو مل جائے جسے پوچھوں، لیکن کوئی بھی نہیں. اب کیونکہ مغرب کے بعد دوبارہ ہم نے کلاس میں پہنچنا تھا، قبلہ عبدالستار سعیدی مدد اللہ، تو ہم نے پہنچنا تھا. تو میں نے کہا چلو جو بھی ہے یہی ہے پھر. تو میں نے حضرت کو کمبل لے کے وہ ان کے کندھوں پہ ڈالا اور اس کو پتا تھا کہ میں کمبل ڈال رہا ہوں، لیکن وہ بولا نہیں کوئی کہ بھائی تو کون ہے، تو کیوں کمبل دے رہا ہے مجھے. وہ پھر میں نے کمبل جو ہے نا ایسے کر دیا، وہ پھر بھی نہیں بولا کہ بھائی تو کیوں کمبل دے رہا ہے. خیر جب میری تسلی ہو گئی نا
تو جب میں جانے لگا نا تو قبلہ اس نے پیچھے سے میری قمیض پکڑ لی. پہلے نہیں بولا کوئی, جب جانے لگا نا اس نے پیچھے سے قمیض پکڑ لی اور مجھے مخاطب کر کے کہتا ہے مولوی جی کمبل تے دے چلے 200 بھی تو دے کے جاؤ نا. کمبل تے دے چلے ہو 200 بھی تو دے کے جاؤ نا. میرے حضرت اس نے پیروں کے نیچے سے زمین نکال دی. سخت سردی تھی لیکن مجھے پسینہ آ گیا. پھر میں نے اس دن وہ جو ہے نا عملی طور پہ دیکھا, چاہے تو اشاروں سے اپنی کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی. یہ شان ہے خدمت گاروں کی, سرکار کا عالم کیا ہوگا. حضرت 120 کلومیٹر کا فاصلہ ہے سیالکوٹ اور لاہور میں, لیکن اس کو اتنا بھی پتا تھا کہ اس کو 1000 دیا گیا ہے. اس کو اتنا بھی پتا تھا کہ کمبل 800 کا ہے, اور اس کو اتنا بھی پتا تھا کہ 200 اس کی جیب میں بھی بچا ہوا ہے. تو بھائی اگر ان کے غلاموں کا یہ عالم ہے تو پھر سرکار کا کیا عالم ہوگا. یہ لوگ حجت ہیں جی, یہ لوگ حجت ہیں. ہاں دیکھو یہ میرے محبوب کے یہ غلاموں کا عالم ہے, تم باتیں کس منہ سے کر لیتے ہو. اس لیے میرے دوستو مجھے درود پاک پڑھتے ہوئے جو ہے نا بڑا نہیں ہے, کوئی باپوں کا حال ہے پھر قربان جاؤں. یہ ماشاءاللہ مشائخ بیٹھے ہیں, جیسے میں نے کہا میں تو سبق سناؤں گا. یہ حضرت شاہ سلیمان توسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے لیے بھی ملتا ہے. قربان جاؤں ایسے روز روز تو نہیں نا مائیں پیدا کرتی ہیں. کر کر جمن چڑیاں تے کر کر جمن کاں, کدی کدی تے کتے کتے ہو جمدے ہنس جنہاں دا نام. کبھی ایسے لوگ آتے ہیں. وہ لکھا ہے میں نے جو پڑھا ہے, میں نے بزرگوں سے سنا ہے. یہ حضرت کا ایک مرید تھا تو جو ہے نا جو پیشے کے لحاظ سے حجام تھا نہیں تھا. اب تو حضرت مرید ہونے کو تیار ہی کوئی نہیں نا, سارے کہتے ہیں ڈائریکٹ پیر بھرتی کرو, پیر بھرتی کرو. اب تو حضرت لیکن قربان جاؤں ہاں لوگوں نے مریدیاں کی ہیں حضرت, اور یاد رکھو حضرت جس نے مریدی کی وہی کچھ بنا, وہی کچھ. اب مرید ہونے کو تیار ہی نہیں کوئی, ایسا کہتے نہیں ڈائریکٹ جڑا ہے نا سن وہی بھرتی کر چھوڑو. تو وہ پڑھا کہ حضرت کا ایک مرید تھا جو حضرت کا خط وغیرہ بناتا تھا, تو اس کا نا بیٹا کھو گیا. تو حضرت اس وقت تو مساجد کو اسپیکر نہیں لگے تھے کہ اعلان ہوتا, فون کا تو تصور بھی نہیں تھا, اور پولیس کا نظام بھی اتنا فعال نہیں تھا کہ وہاں سے وہاں کچھ بھی نہیں تھا. پہلے کیا کیا کہ خود ہی سب نے مل کے تلاش کیا, جب نہیں نہ ملے بچہ نہیں ملا تو پھر لوگ, اب حضرت پہلے لوگ اتنے پڑھے نہیں تھے, سادے تھے لوگ لیکن تھے یقین والے. انہیں حضرت یہی پڑھ واوے گئے ہیں لیکن گل گئے ہیں. پہلے ہم پڑھے نہیں تھے تو کیا ہوتا تھا, ہر گھر میں 11ویں شریف کا ختم ہوتا تھا. پہلے ہم پڑھے نہیں تھے لیکن کیا تھا جمعرات کو ہر گھر میں ختم دلایا جاتا تھا. انہیں سی پڑھ گئے ہیں پھر نالہ ہی گال بھی گئی ہیں. یہ چیزیں ہمارے گھروں میں ختم ہو گئی ہیں, اس لیے برکت نہیں ہے. پہلے ایک کمانے والا سارے کھانے والے, اب سارے کمانے والے پھر بھی آج آپ کے سامنے آ جاتی. وہ جو ہے نا وہ حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا اور آ کے عرض کرتا ہے حضور وہ بیٹا ہے 2 سال اس کی عمر ہے, وہ کھیلنے کے لیے باہر گیا تو واپس نہیں تشریف لایا, واپس نہیں آیا, تو میں حاضر ہوں کو دعا فرمائیں. تو لکھا ہے کہ حضرت قبلہ شاہ سلیمان توسی علیہ الرحمہ نے سکوت اختیار کیا, آپ نہیں بولے کوئی. وہ تھوڑی دیر بیٹھا رہا, تو جب نہیں نہ بولے تو اس نے بھی دوبارہ نہیں کہا, کیونکہ حضرت جی یہ تو کلیہ ہے نا, مرید وہ ہے جس کی اپنی مرضی نہیں کوئی بھی ہے, اور جو مرید مرضیاں نہیں چھوڑتا حضرت اس کا بنتا بھی کچھ نہیں ہے. بنتا اسی کا کچھ ہے جو مرضیاں چھوڑ دیتا ہے, جو مرضیاں چھوڑ دیتا ہے, جو مرضیاں چھوڑ دیتا ہے. وہ قدم بوسی کی 10 بوسی کی اٹھ کے چلا گیا, اور میں جب احباب کو سنا تو پھر اندر کیفیت اٹھتی ہے, یار ایسے بھی مرید ہوئے ہیں. 18 سال اس کے بیٹے کو کھوئے گزر گئے لیکن دوبارہ کبھی زبان پہ بات نہیں لایا. چنگے پیر ہو تو میرا تو کام ہی نہیں کیتا تھا. وہ 18 سال گزر, اور میں احباب سے کہتا ہوں حضرت اللہ ماشاءاللہ اتنے مشائخ بیٹھے ہیں, اللہ کسی کو اولاد کا دکھ نہ دکھائے بھائی. ہاں بچہ انتقال کر جائے نا پھر کو 2-3 سال بعد دل کو صبر آ جاتا ہے, لیکن جس کا پتہ ہی نہیں ہوا ہے کہاں ہے تو وہ زخم ساری زندگی رشتہ رہتا ہے, پتہ نہیں کہاں ہوگا, کیسا ہوگا, کس حال میں ہوگا, وہ رشتہ رہتا ہے زندگی. تو ظاہر ہے حضرت ہر سال وہ دن آتا ہوگا, تو آپ تصور کریں کہ باپ اور ماں کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی. لیکن کیوں تھے وہ لوگ مرید, مرید لوگ تھے. وہ لکھا لکھنے والے نے کہ جب 18 سال ہوئے نا, 18واں سال اور وہی دن وہ گھر میں بیٹھے تھے, کوئی بات ہوئی تو آپ کو پتا وَعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ, یہ تو پہلے جانچ ہے.
وہ بیوی پھاٹی پڑی, وہ کہتی ہے مینوں نا شوہراں دی گلاں سنایا کر, میں تو نہیں مانتی انہوں نے کوئی. وہ مرید تھا نا, ادھر چوٹ لگی, غصہ آ گیا. اس نے کہا کیوں نہیں تو مانتی؟ اس نے کہا میں تو شوہراں نوں دن مناں گی جس دن میرا منڈا لب کے دیں گے. غصہ آیا. اس نے کہا اپنی زبان کو لگام دے, اس میں بھی کوئی حکمت ہے, جب وقت آئے گا شاہ صاحب یہ مہربانی بھی کاری دیں گے. وہ پیر بھی آنکھ والا تھا, اس نے دیکھا جو مرید کا امتحان لینا تھا, اس نے تو 100 میں سے 100 نمبر لیے, بندہ بھیج کے نہ بلا لیا. اب کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت شاہ سلیمان توسوی علیہ الرحمہ آپ جو ہے نا ٹنڈ کرواتے تھے, آپ ٹنڈ کرواتے تھے, کیونکہ لکھا ہے کتابوں میں کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے بھی ٹنڈ کروایا کرتے. میں اس دن حضرت گال سنائی تھی, اس دن میں کیا میں بھی کرانی ہے, ویکھ لو میں کرائی جی, میں انہوں نے نام ہی کرائی اس دن. میں نے اللہ میرا ارادہ تھا لیکن میں نے پھر اس دن ان کے نام کی ٹنڈ کروائی ہے, مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کی, مشکل کشا, حاجت روا. تو وہ حضرت نے اس کے سامنے سر سے وہ کھول کے نا پگڑی, اس کو نہیں کچھ بھی کہا. اب تو اس کو کہتے ہیں یار وال بھی ود گئے تو ٹنڈ نہیں کر دیتا, اس کی تو ہی تو ہو گئی, بلیڈ والا نہیں بٹی والا. اس طرح اس نے جناب وہ تیز کیا اور بسم اللہ شریف پڑھ کے نا اس نے حضرت کا سر مبارک دائیں جانب سے جو ہے نا مونڈنا شروع کر دیا. اب اس طرح چلا رہا ہے, بیوی نے زخم پہلے چھیل دیا ہے, شاہ صاحب سامنے بیٹھے, اندر بیٹے کی محبت کا ایک طوفان برپا ہے, لیکن کیا کیا, زبان کو دانتوں کے نیچے دے دیا. کہیں ایسا نہ ہو میں محبت میں ایسا بہ جاؤں, وہ ایسی بات نکل جائے کہ 18 سال کی کیتی دری ضائع ہو جائے. تو زبان کو دانتوں, لیکن طوفان تو طوفان ہے نا, راستے بنا ہی لیتا ہے. طوفان نے کیا کیا, آنسو کی شکل اختیار کی اور بہنا شروع کر دیا. اس نے نا یہ دائیں سائڈ یہ مونڈ لی ساری, حضرت کی ٹنڈ کر لی. جب اس سائڈ پہ آنے لگا نا تو چلتے چلتے وہ جو آنسو کے قطرے ہیں نا وہ داڑھی سے ہوتے ہوئے حضرت کے سر کے اس حصے پر گرے جہاں سے بال اتر چکے تھے. نہ بھی ہوتا تو حضرت کو تو پھر بھی پتہ ہی تھا, زارا بہانے میں نہ تھا. اس کو روتا دیکھ کر پوچھتے ہیں وہ تم کیوں رونے ہیں بھائی؟ تو غالب نے کہا تھا نا یہ کہاں کی دوستی ہے کہ بنے ہیں دوست نہ سے, کوئی 4 سال ہوتا کوئی غم گسار ہوتا, آج 18 سال بعد مرشد نے پوچھا تھا تو کیوں رونے ہیں؟ پھر تو حضرت جی پھوٹ پھوٹ کر رویا, پھر تو بہ آیا سارا کچھ ہی اندر سے. عرض کردہ حضور آج 18 سال پہلے کاکا گواچیا میں آپ کی خدمت چاہتا رویا, آپ نے سکوت اختیار کیتا, میں بھی نہیں بولیا. آج پورے 18 سال ہو گئے نکار بیٹھا سا, بی بی نے مینا مارے, کہندی ادھر منا کی شاہ رہا ہوں, میرا منڈا لب کے دے گی. حضور ہے وہ کہن ڈئی, میں نہیں کہن ڈے. مسکرا کر کہنے لگے اس نے کون سا روز روز کہنا, جا تیرے جانے سے پہلے پہلے گھر آ گیا ہوگا, جا تیرے جانے اللہ یا رسول جا جا تیرے جانے سے پہلے پہلے آ گیا ہوگا گھر. اس نے دوڑ لگا دی. اب حضرت ان کے ساتھ کا دوڑ سکتا ہے؟ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کے لیے لکھا ہے کہ حضرت پہ نا وہ جذب کی کیفیت طاری تھی, استغراق کا غلبہ تھا. تو حضرت کرتے کیا تھے, اپنی خانقاہ کے درمیان میں کھڑے ہو کر نا بار بار زمین پہ صرف آدھا پاؤں رکھتے تھے, سارا نہیں رکھتے تھے. پنجہ رکھتے تھے, ایڑی نہیں رکھتے تھے, پھر اٹھا لیتے تھے. پھر پنجہ رکھتے تھے, پھر اٹھا لیتے تھے. پھر پنجہ رکھتے تھے, پھر اٹھا. اب سارے مرید کھڑے دیکھ رہے ہیں, لیکن حضرت پہ جذب غالب ہے. اس میں اتنی ہمت تھی کہ جا کے محبوب الہی کو پوچھے حضور یہ آپ آدھا پاؤں کیوں رکھ رہے ہیں, سارا کیوں نہیں رکھ رہے؟ جب حضرت کی وہ کیفیت ختم ہوئی نا, حضرت کا جذب کم ہوا, تو آپ اپنی اصلی حالت پہ واپس آئے اور آ کے اپنی مسند پہ بیٹھے. تو سارے مرید بھی آ گئے. آگے عرض کی تھی حضور ہو آ گیا, آدھا پاؤں رکھ رہے تھے, پھر اٹھا لیتے تھے, پھر آدھا رکھتے تھے, پھر اٹھا, سارا نہیں رکھ رہے تھے. تو اس میں کیا رہا, سننا ذرا. آپ فرماتے میں نے اپنے اکابرین کا قول پڑھا ہے کہ اہل اللہ کے لیے عرش الہی 2.5 قدم ہے. میں نے اپنے اکابرین کا قول پڑھا ہے کہ اہل اللہ کے لیے عرش الہی 2.5 قدم ہے, لیکن قربان جاؤ نظام الدین کا تو آدھا بھی نہیں بن رہا تھا. حضرت ان کے ساتھ کون دوڑ لگا سکتا ہے؟ لگا سکتا ہے کوئی؟ اس نے لگا دی دوڑ. لیکن جب گھر پہنچا نا تو جا کے کیا دیکھتا ہے کہ سارا شہر اکٹھا ہے. بڑا حیران ہوں, ابھی میرے گھر لوگ کیوں اکٹھے ہیں, وہ کیوں آئے ہو؟ تو لوگ کہتے ہیں یہی تو ہم تجھ سے پوچھنے آئے ہیں کہ یہ ہو کیا رہا ہے. اس نے کہا کیوں؟ اس نے کہا وہ دیکھ, وہ تیرے گھر میں چارپائی بچھی ہے, ایک گھوڑا بندھا ہے, چارپائی میں 20 سال کا گبرو نوجوان لڑکا بیٹھا ہے, کون ہے یہ؟ وہ اس نے وہ خلقت کو پیچھے کیا, اندر گیا. اب تو حضرت جی خون ہی ٹھنڈے ہو گئے ہیں, ہرسیں ختم ہو گئی ہیں. تب ابھی خونوں میں گرمی تھی, خون نے خون کو کھینچا,
باپ کو نہیں بتانا پڑا کہ یہ بیٹا ہے، اور نہ بیٹے کو بتانا پڑا کہ باپ ہے، دونوں بغل گیر ہوئے، سینے سے سینہ لگا، خوب روئے حضرت دونوں۔ جب وہ اندر کا طوفان تھم گیا نا تو جو باپ ہے نا وہ بیٹے سے پوچھتا ہے، وہ کہتا ہے پتر یہ تو بتا گیا کس طرح اور آیا کس طرح؟ تو بیٹا کہتا ہے بھائی جانے کا تو پتہ نہیں، خود ہی چھوٹا تھا، جب تھوڑا بڑا ہوا، شعور بیدار ہوا تو کیا دیکھتا ہوں کہ میں سکھوں کے گھر میں، اور انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ تو ہماری اولاد ہے، انہوں نے کہا ہم نے تجھے اٹھایا، اغوا کیا، لیکن یہ نہیں بتاتے تھے کہ اغوا کہاں سے کیا، بتاتے تو واپس آ جاتا۔ اچھا پتر یہ تو ہوا جانا، اب یہ بتا واپس کس طرح ہے؟ وہ کہتا ہے بھائی میرا سکھ مالک کہیں جانے والا تھا، اس نے گھوڑا تیار کرنے کا حکم دیا، میں نے گھوڑا تیار کر دیا، بابا دروازے سے نہیں آیا کیونکہ دروازے کے سامنے تو میں کھڑا تھا، بابا یہ زمین سے نکلا یا آسمان سے گرا مجھے نہیں پتا، بھاگتا ہوا آیا، میرا ہاتھ پکڑا اور گھوڑے سمیت یہاں کھڑا کر کے خود غائب ہو گیا۔ اچھا اب وہ مرید تھا نا حضرت، وہ پوچھتا ہے، کہتا ہے اگر تجھے لے جاؤں اور بابا جی کو پہچاننا پڑے، شناخت کرنی پڑے تو کر لے گا نا، پہچان لے گا نا بابا جی کو؟ وہ کہتا ہے ابا جی پہلی بات تو یہ بابا جی اتنے سونے ہیں، لاکھوں میں کھڑا کر دیں گے پھر بھی پہچان لوں گا، لیکن بابا جی کی سب سے بڑی نشانی یہ تھی، آدھی ٹینڈ تھی آدھے سر پہ بال تھے۔ پیر سیال پیر سیال پیر سیال پیر سیال پیر سیال پیر سیال پیر پٹھان پیر پٹھان ساڈی جان پیر پٹھان پیر پٹھان ساڈی جن ساڈی جان پیر پٹھان پیر پٹھان، چاہیں تو اشاروں سے کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی، یہ شان ہے خدمتگار کی، سرکار کا علم کیا ہے۔ وہ بات ہوئی اقبال والی، ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھائیں کسے کوئی راہ روی منزلی نہیں، آؤ تو سید ہے کو پکارو تو سید ہے، اگر نہ جواب آیا تو یہ قبلہ سید پیر طریقت رہبر شریعت حضور قبلہ پیر سی منظور احمد شاہ صاحب رحمت اللہ سائیوال شریف، حضرت کی بڑی خوبصورت تصنیف ہے آیا ہے مدینۃ الرسول علیہ السلام، بڑی حضرت پڑھنے والی کتاب ہے۔ تو اس میں کیونکہ حضرت کا بڑا وقت مدینہ پاک گزرا ہے تو انہوں نے وہاں جو نبی علیہ السلام کے معجزات دیکھے تو انہوں نے کتاب کے آخر میں کچھ ایسے واقعات قلم بند کیے جو بندے کے ایمان کو بڑی تازگی دیتے ہیں۔ اس میں شاہ صاحب لکھتے ہیں اپنے کسی مرید کے حوالے سے جس کا نام حاجی اسماعیل لکھا گیا اس کتاب میں، آپ فرماتے پاکستان سے نہ کوئی بیوروکریٹ حج کرنے کے لیے آئے، کوئی سیاسی شخصیت، وہ حج کر لیا تو پھر حاجی آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، مدینہ پاک آئے تو کہتے ہیں مدینہ پاک ہم ایک ہی کمرے میں تھے، وہ جو شاہ صاحب کے مرید ہیں نا وہ کہتے ہیں مدینہ پاک ہم ایک ہی کمرے میں تھے، تو کہتے ہیں ہم بیٹھے کھانا کھا رہے تھے اور ہوٹل کے کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا، تو کیا ہوا اندر ایک بلی آ گئی، تو وہ تو بلی ہے، ہمارے بڑوں نے تو حضرت مدینہ پاک کے کانٹوں سے بھی بڑی محبت کی ہے، عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ کہ سب جنتیں ہیں نثار مدینہ، مبارک رہے اندلیبو تمہیں گل، ہمیں گل سے بہتر ہے خار مدینہ ہے، وہ تو مدینہ پاک کے کانٹوں سے بھی بڑا پیار کیا ہے، وہ تو پھر بلی تھی، کہتے ہیں ہم نے بڑی عقیدت کا اظہار کیا بھائی شہر محبوب کی رہنے والی بلی ہے، کہتے ہیں ہم اس وقت وہ جو کھا رہے تھے نا ہم نے وہ ایک نوالہ پیش کیا، اس نے بھی کرم کیا کہ نوالہ قبول کر لیا۔ آپ فرماتے ہیں مختصر اگلے دن پھر آئی، تیسرے دن پھر آئی، چوتھے دن پھر آئی، کہتے ہیں محبت یہاں تک بڑی کہ وہ جو بیوروکریٹ تھے نا سیاسی شخصیت انہوں نے ارادہ کر لیا کہ جاتے ہوئے بلی پاکستان لے کے جانی ہے، کیا سعودی حکومت سے اجازت لی، پی آئی اے سے کاغذی کاروائی مکمل کروائی، بڑا جناب اس کے لیے ایک پنجرہ تیار کروایا، بڑا نشان سا نرم و نازک سا تاکہ اس کو تکلیف نہ ہو۔ تو شاہ صاحب اس میں لکھتے ہیں کہ جب واپس آنا تھا نا پاکستان کے لیے تو رات کو کرم ہوا اور خود کو خواب میں حضور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں کھڑا پایا ہے، تو اب جو نبی علیہ السلام نے فرمایا میں اس کا مفہوم آپ کو سنا، حضور نبی علیہ السلام اس حاجی کو فرماتے ہیں وہ حاجی جس طرح تو خیر سے آیا تھا نا اللہ تجھے لے بھی جائے، بس اتنا کام کرنا کہ ہماری بلی نہ لے کے جانا،
ہماری بلی نہ لے کے جانا. اس میں لکھتے ہیں شاہ صاحب حضور احمد شاہ صاحب کہ وہ حاجی نا حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو خواب ہی میں عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اجازت مرحمت فرمائے کہ میں بلی لے جاؤں. تو آگے سے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں تجھے کس طرح اجازت دے دے. 4 راتیں گزر گئی, بلی ساری رات باہر بیٹھی روتی رہتی ہے اور ساتھ عرض کرتی رہتی ہے اے اللہ کے محبوب علیہ السلام مدد فرمائے مدینہ چھوٹ رہا ہے. یار ہیں اگر بلیاں روئے ہیں وہ اتنا کرم کریں تو روئے گا تو تجھ پہ نہیں کریں گے. لیکن حضرت یہی تو بات ہے کہ ہم نے رونا چھوڑ دیا, ہم نے رونا چھوڑ دیا ہے. آج نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ہمارا قلبی اور روحانی رشتہ بڑا کمزور ہو گیا ہے, حقیقت ہے. اور میں بچوں کو اکثر سنایا کرتا ہوں کہ میرا جب بچپن تھا نا, سردیوں کا رمضان تھا, تو ایک بابا جی, اب تو حضرت حالات ہی عجیب ہے نا, وہ سرگی تو عام دنوں کی نہیں مان, رمضان کی سرگی کا کیا کہنا ہے. ایک آ جائے گا وہ پیپا کٹتا, وہ پیپے والے ہاتھ جوڑ کے بھیجو تو ٹول والا آ جائے گا, ٹول والے ٹورو تے کوئی ڈیک والا آ جائے گا. کوئی بولتا ہی نہیں حضرت علاقے میں, ہم بولے تو جی چھٹو جی مولوی موڑ کام نہیں کی, وہ بھائی رمضان کی سرگی ہے, ان کو جائے کام کر اپنا جا, نہ ان پیپے دی آواز نہ خراب کر, پر کیا بندہ کر سکتا ہے. تو میرا جب بچپن تھا نا تو ہمارے ادھر شہر سیالکوٹ میں ایک بابا جی جگانے آتے تھے, نہ پیپا تھا نہ ڈھول تھا اور نہ ہی ان کے پاس کوئی ڈیک تھا, لیکن پتہ نہیں اس بابے کے گلے میں کتنے ڈیک فٹ تھے. جہاں جہاں سے گزرتے تھے جگاتے جاتے تھے, اور جگاتے حضرت وہ ایک عارفانہ کلام پڑھ کے تھے, ایک عارفانہ کلام پڑھا کر میں نے 2 بار ان کی زیارت کی ہے. تو اب کوئی اندر سے ابھی بات ابھی بھی سمجھ نہیں ہے, اندر سے آواز آتی ہے کہ وہ کوئی عام بابا نہیں تھا, اس کو کسی نے بھیجا تھا, جائے محبوب کی امت ایک سبق بھول گئی, ان کو یاد کرا گیا, جا محبوب کی امت تھکے کاری, جا ان کو سبق بتا, ان کو سیدھا راستہ بتا گیا. تو بابا جی پھر کیا پڑھا کرتے تھے ذرا سرگی, جاگ فقیرا جاگ ویلا سرگی دا, جاگ فقیرا جاگ ویلا سرگی دا, کھلائی دربار محمد عربی دا. اٹھ جا صبح 10 کی چاہیے, لیکن کی ہوا وہ ستی ہے سرگی. ایک بات اعلیٰ حضرت نے کہا سمجھو تیرے در سے یار پھرتے ہیں, آج امت میں چھڑ چھڑے آل دیکھ لو. وہ آج بھی میں جب سناتا ہوں مجھے ایسے لگتا ہے میرے کانوں میں بابے کی آواز گونج رہی ہے. اتنا درد تھا, اللہ کلام سارا مل گیا مجھے, لیکن جو بابا کہا کرتا بس اتنا ہی کہتا تھا بابا, اس سے آگے نہیں بولتے تھے. جاگ فقیرا جاگ ویلا سرگی دا, کھلائی دربار محمد عربی دا صلی اللہ علیہ وسلم. ہاں حضرت جی اٹھیا کرو سرگی حضرت, اور جو سلسلہ ٹوٹ رہا ہے نا اس کو پھر جوڑو. پھر دیکھو تو صحیح ہوتا کیا ہے. یہ کشف المحجوب شریف حضور داتا صاحب علیہ الرحمہ کی تصنیف, اس میں حضرت لکھتے ہیں امام ابو مسلم مغربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے, آپ بہت بڑے ولی ہوئے ہیں اپنے وقت کے امام ابو مسلم مغربی. وہ امام ابو مسلم مغربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں کہ ایک رات نا میرے نصیب جاگ گئے, میں نے خود کو خواب میں نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں کھڑا پایا. تو آپ فرماتے ہیں حضور نبی علیہ السلام نے مجھے حکم دیا, اے امام ابو مسلم مغربی, ہمارا ایک غلام ہے جسے بغیر کسی وجہ کے قید کر دیا گیا ہے, اور امیر شہر تیرا مرید ہے, جا جا کے اس کی سفارش کر, اسے رہا کروا. اور یاد رکھنا یہ بات تجھے میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا, یہ بات تجھے کہنے کا حکم مجھے اللہ جل شانہ نے دیا ہے. اب امام داتا حضور لکھتے ہیں کشف المحجوب میں کہ امام ابو مسلم مغربی رحمۃ اللہ تعالی کہتے ہیں جب میں بیدار ہوا نا تو مارے شوق کے, یار کیا ہوگا, کیا اس کی پرواز ہوگی, کیا اس کا مقام ہوگا, وہ معرفت کے کس مقام پہ فائز ہوگا, اس کی ولایت کا کیا مقام و مرتبہ ہوگا کہ اللہ جل شانہ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کہہ رہے ہیں, حضور نبی علیہ السلام مجھے حکم دے رہے ہیں. اب فرماتے اتنا شوق غالب آیا, نہ میں نے سر پہ پگ باندھی, نہ میں نے پاؤں میں جوتا پہنا, برہنا پاؤں اور برہنا سر. اب فرماتے میں امیر شہر کے گھر گیا, اس کو جگایا جا, اس کو لے کے میں ساتھ قید خانے گیا. جو دروگا تھا وہ بھی حضرت کا مرید تھا. اب فرماتے میں نے کہا آج کس کو گرفتار کیا, اس نے ساری بات بتائی. اب فرماتے میں نے کہا اس کو رہا کرو.
اس کو رہا کر دیا گیا. بھائی اب بات تو یہی ہونی چاہیے نا کہ اگر وہ باہر آ کے پوچھتا کہ بھائی اگر پکڑا تھا تو چھوڑا کیوں, اس کو بتایا جاتا بھائی امام ابو مسلم مغربی رحمت اللہ تعالیٰ نے تیری سفارش کی ہے اس لیے ہم نے تجھے چھوڑ دیا ہے. اب فرماتے اس نے ایسی کوئی بات نہیں کی, باہر نکل کے جو شہر سے باہر جانے کا راستہ تھا اس پہ چل دیا. اب فرماتے مجھ پہ شوق غالب تھا, میں پیچھے پیچھے چل دیا. کہتے جب وہ کافی شہر سے باہر نکل گئے نا تو میں نے اس کو پکار کے کہا, میں نے کہا بھائی بات تو سن. اب فرماتے رک گئے. اب کہتے میں نے اس سے پوچھا پہچانتا ہے؟ اس نے کہا نہیں. اب فرماتے میں نے اپنا تعارف کروایا, میں ابو مسلم مغربی. فرماتے بڑا خوش ہوا, حضرت بڑا نام سنے ایسی, چلو آگے زیارت بھی ہو گئی. اب فرماتے میں نے اس کو کہا بات سن, پھر کبھی کوئی پریشانی ہو نا, کوئی مشکل ہو تو تو شہر میرے پاس آنا, میں تیری مشکل آسان کر دوں. آپ فرماتے غیرت عشق کی وجہ سے اس کا رنگ سرخ ہو گیا اور انہیں مخاطب کر کے کہتا ہے اے ابو مسلم مغربی, لگتا ہے آپ نے مجھے پہچانا نہیں. آپ فرماتے میں نے اس کو کہا تیری اس بات کا کیا مفہوم ہے؟ تو جواب کیا دیتا ہے, حضرت اے او جے یہ واسطے اللہ جل شانہ نے اپنے محبوب نو کیا. محبوب کریم علیہ السلام نے رات کے تیسرے پہر تجھے حکم دیا اور اس پہ اللہ کے رسول کی اتنی رحمت ہو اس کو تیری لوڑ کا پڑ گئی. یا پھر اعلیٰ حضرت نے کہا تھا واہ کیا جو تو کرم میں شہ بتا تیرا, نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا, تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال, جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا, تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع, جو ہے میرا غوث اور لاڈلا بیٹا تیرا. ہاں حضرت سارا کچھ یہ ہے, بس حضرت کوتاہی ہے تو ساڑھے نہیں, اٹھیا کرو حضرت سرگی, اٹھیا کرو سرگی, اٹھیا کرو حضرت. حضور نبی علیہ السلام دی بارگاہ جو کچھ ہے سارا ہی عرض کرے. میرے دادا شیخ حضور حکیم عبداللہ رحمۃ اللہ, آپ کا تو طریقہ تھا, اگر کسی نے آنا نا علماء میں سے کسی نے تو آپ نے پوچھنا بھائی جی کی کرتے ہو؟ اے جناب میں حافظ قرآن. سرگی اٹھ کے نبی علیہ السلام قرآن شریف سنایا کر. اگر کسی نعت خان نے آنا بھائی کی کرتے ہو؟ جی میں نعت خان ہوں. تو بھائی سرگی اٹھ کے حضور نبی علیہ السلام نے نعت سنایا کر. ہاں سنایا کرو, سنایا کرو. پھر دیکھو تو صحیح کیا کیا ہوتا ہے. جاگ فقیرہ جاگ ویلا سرگی دا, کھلائی دربار محمد عربی دا صلی اللہ علیہ وسلم. اور دیکھو نا حضرت وہ کسی نے بڑی خوبصورت بات کہی تھی جس نے جولی پھیلائی, اور حضرت جن کی لگی تھی میں وہ ہم نے بزرگوں سے سنا ہے, ہم نے تو نہیں دیکھا کہ حضور محدث علی پوری حضور پیر سید جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی وہ کہتے ہیں ایک دن حضرت پڑھ رہے تھے, کیفیت تھی تو اس میں حضرت نے پڑھا کہ نبی علیہ السلام نے گھوڑ سواری کی ہے. تو کہتے ہیں کہ حضرت نے بھی نا ایک سفید رنگ کی گھوڑی خریدی اور سب کو کہہ دیا بھائی اس پہ کوئی سامان وغیرہ نہیں لانا, یہ ہم نے اس لیے خریدی ہے کہ کبھی کبھی محبوب کی یاد میں ہم نے بھی بیٹھنا ہے, باقی ہر منائی تھی, کوئی کام نہیں دوسرا ہوگا. وہ میرے سیدی فرماتے ہیں جو خادم تھا جو اس ڈیوٹی پہ مامور تھا تو اس کے دل میں پتہ نہیں کیا خیال آیا, وہ بیٹھ گیا اس میں. اب علی وہ گھوڑی جس نے ولی بٹھایا اور ولی بھی سید زادہ تو میرے جیسے چوڑے کو بٹھاتی ہے, وہ جناب گھوڑی آپے سے باہر ہو گئی, بدک گئی, جس کو پنجابی میں کہتے ہیں پھوڑ ہو گئی. اب بندہ ذرا وہ بھی پکا تھا, اس نے ذرا زور سے پکڑ لیا. اب جو پاس کھڑے تھے نا وہ سمجھ گئے اس کو اب سزا ملنے لگی ہے. وہ سارے آئے پیر سے جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی کی خدمت میں اور آگے عرض کی تھی حضور خادم گھوڑی تے بہ گئے تو گھوڑی پھوڑ ہو گئی تو گھوڑی نے سٹ کے نہ تھے اج مار کے چھڑنا ہے, تو کوئی مہربانی فرماؤ. تو بزرگ کہتے ہیں کہ حضرت نے نا وہ ہاتھ جوڑ دیے اور عرض کیا کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر. کافی دیر نہ ہاتھ جوڑ کے اسی طرح کہتے رہے, عرض کرتے رہے. تو مریدوں نے آ کے عرض کی حضور گھوڑی کھلو گئی تو بندہ صحیح سلامت لے گئے, یا اللہ تیرا شکر ہے. اچھا ہوتے ہیں نا ٹیڑے ذہن والے, وہ کسی نے عرض کی حضرت آپ نے یہ کیوں نہیں کہا کہ یا اللہ خیر, یا اللہ رحم, یا اللہ کرم. یہ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں استغاثہ کرنا, یہ اصل میں ہوتی ہے حضرت بات لو لگنے کی. اب ذرا سننا, کہتے بھائی یہ نہیں کہ وہ پکار نہیں سنتا, لیکن بھائی بے نیاز ہوئی
میں دردے نہیں پکاریا پتہ نہیں کیڑا رنگ کھا لے دے. میں نے ان کو پکارا کیونکہ ان کو جب بھی پکارا انہوں نے عطا کر دیا. یہی حضرت آج اس کی کمی ہے حضرت کہ آج وہ جو ہے نا وہ سلسلہ کمزور ہوتا جا رہا ہے. وہ سلسلہ یہ تو حضرت جیسے میں نے کہا نا دوری آ گئی نہیں حضرت, یہ قربان جاؤں نہیں, دوریوں کو ختم کرو اور خوب محنت کرو, اور یہ نہ سمجھنا کہ سارے میرے جیسے ہی ہو گزرے. یہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ وہ اور پڑھا کریں جو آپ بیٹھے ہیں کتابیں پڑھا کریں, پھر آپ کو پتہ چلے حضرت ہمارے بڑے ہوئے کیا ہے. یہ بڑا خوبصورت نام ہے حضور پیر سید عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ تعالی. گنگوہی انڈیا میں ہے, ایک اور بھی گنگوہی ہوا ہے, میں اس کا نام نہیں لے رہا, یہ سید عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ تعالی. ٹھیک ہے جی. تو انہی کے دور میں ایک اور بزرگ ہوئے ہیں حضرت عبداللہ شاہ تھنیسری رحمۃ اللہ تعالی. یہ تھنیسر بھی انڈیا میں ہے. تو پہلے یہ حضرت عبداللہ شاہ تھنیسری رحمۃ اللہ تعالی یہ صوفیاء کے قائل نہیں تھے, مخالفین میں سے تھے, اور انہوں نے حضرت کے خلاف بڑے بڑے سخت فتوے دیے, لیکن بس پھر حضرت نظر پڑ گئی. تو چلو میں نظر بھی سنائی دیتا ہوں, وہ بھی کیا معاملہ ہو. یہ حضرت سید عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ تعالی آپ تبلیغی دورے پر تھنیسر جایا کرتے تھے. تو کیونکہ حضرت سماع سنتے تھے, تو جب محفل سماع ہونی نا تو پھر حضرت پر جب وہ وجد آنا نا تو حضرت نے پھر اٹھ کے کھڑے ہو جانا, اور پھر حضرت کا ایک اپنا بڑا مخصوص انداز تھا وجد میں. تو کیونکہ عبداللہ شاہ تھنیسری رحمۃ اللہ تعالی ماننے والوں میں نہیں تھے, وہ عصر کے بعد عبداللہ شاہ تھنیسری رحمۃ اللہ تعالی بخاری شریف کا درس دیا کرتے تھے. تو جب حضرت نے آنا نا تو مریدوں نے درس میں شرکت نہ کرنی, اٹھ کے جب جانے لگنا تو عبداللہ شاہ تھنیسری رحمۃ اللہ تعالی نے پوچھنا اوے آج درس سے نہیں بیٹھنا, تو انہوں نے کہنا جناب وہ حضرت آئے نہیں تو محفل سماع ہے. تو انہوں نے آگے سے یہ کہہ کے مریدوں کو چھیڑنا اوے تمہارا پیر نچنیا گیا نہیں. لیکن حضرت نے کہا تھا کہ یہ جو کچھ کہیں ان کو کچھ نہیں کہنا. بس ایک دن کسی مرید کو غصہ آیا, حضرت نے کہا, اس نے آ کے اسی طرح کہہ دیا حضور آپ جب بھی آتے ہیں نا تو شاہوری اگوں مینا مار دینے, کہتے ہیں تڑا پیر نچن والا گیا نہیں. تو حضرت بھی کسی حال میں تھے, آپ نے فرمایا آپ اگر کہیں نا تو ان سے کہنا ہمارے پیر ناچتے نہیں نچا بھی دیتے ہیں, ہمارے پیر ناچتے نہیں نچا بھی دیتے ہیں. وہ اگلے دن مرید جانے لگے, شاہ صاحب نے پھر چھیڑا وہ بھائی درس نہیں سننا کہاں جا رہے. انہوں نے کہا حضرت وہ محفل سماع ہے تو ہم جا رہے ہیں. انہوں نے کہا بھائی ابھی تمہارا پیر ناچنے والا گیا نہیں. امید آگے بڑھ کے کہتا ہے حضور حضرت نے کہا کہ اسی نچدے نہیں نچا بھی چھڑنے ہیں. بس پھر عبداللہ شاہ تھنیسری علیہ الرحمہ پہ حال طاری ہوا, آپ نے وہ گریباں اپنا چاک کیا اور اسی حال میں حضرت کی بارگاہ میں گئے اور جا کے مرید ہوئے. جب مرید ہو گئے نا, جب آپ کو بتانے لگا یہ ہمارے اکابرین ہیں, جب مرید ہوئے نا تو حضرت نے پوچھا شاہ صاحب سے شاہ جی کو حج بھی کیا کہ نہیں کیا. تو عرض کی حضور لا تعداد کی ہیں. آپ نے فرمایا پھر اس طرح کریں کہ ہمارے کہنے پہ بھی کر رہے ہیں, اور میں احباب سے کہا کرتا ہوں حضرت جی دعا کرو کو اللہ والا ہمیں بھی حج پہ بھیجے. ہاں یہ جو میرے جیسے جاتے ہیں نا کیا کیا وہاں جا, ایک تصویر وہاں کھینچی, ایک وہاں کھینچی, ایک وہاں کھینچی, ایک وہاں کھینچی, واپس آ گئے. لیکن قربان جاؤں جس کو کسی نے بھیجا ہو نا تو پھر وہ آ کے کیا کہتا ہے, وہ کہتا ہے ہم نے تو جدھر دیکھا سرکار نظر آیا. اس کو کسی نے بھیجا ہو نا اس کے رنگ وکھرے ہوتے ہیں, اس کے رنگ ہی وکھرے ہوتے ہیں. آپ نے فرمایا کہ ہمارے کہنے پہ بھی کر رہے ہیں. اور جیسے ہمارا طریقہ ہے نا کہ ہم بھی جانے والوں کو کہتے ہیں بھائی وہاں جا کے میرا سلام پیش کرنا. تو اب یہ کہاں لکھا ہے کہ سید عبد القدوس گنگوہی علیہ الرحمہ اپنے نانا جان کی بارگاہ میں سلام نہ بھیجے. آپ نے شاہ صاحب سے کہا شاہ جی جب وہاں جائیں گے نا تو میرا بھی سلام میرے نانا جان کی بارگاہ میں پیش کرنا. لیکن کیونکہ حضرت جی پہلے کیتے سن خشکی والے حج, لیکن عید کی پیچھے نگاہ شیخ سی, وہاں جا کے ایسی بے خودی طاری ہوئی کہ کچھ یاد نہیں رہا. اور لکھا بھی شیخ نے آگے بھی لکھا, وہ کیا کہتے ہیں, بس یاد رہا اتنا کہ سینے سے لگی جالی. اینا یاد ہے میں نے, اتنا مجھے یاد ہے کہ جو میرا سینہ ہے وہ جالیوں سے لگا. بس یاد رہا اتنا کہ سینے سے لگی جالی, پھر یاد نہیں کیا کیا انوار نظر آئے. وہ ایسی بے خودی طاری ہوئی کہ کچھ یاد نہیں رہا. اور بے خودی یہاں تک بڑھی کہ اپنے پیر و مرشد کا سلام پیش کرنا بھی یاد نہیں رہا. یہ جب روانہ ہوئے نا ہند کے لیے واپس, تو لکھا ہے کہ حضرت کو راستے میں ہی نیند آ گئی. تو خواب میں پیر و مرشد کی زیارت ہوئی. آپ نے فرمایا شاہ جی تنو آکھیا سی حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام جی بارگاہ چ میرا سلام پیش کریو. تے سلام نہیں جی پیش کیتا, آنکھ کھل گئی. کہا وہی حضرت گنگو میں مدینہ پاک ہوں. حضرت کو کس طرح پتا چل گیا میں نے سلام نہیں پیش کیا.
میرے شیخ ایک بڑی بات کہا کرتے تھے، اور جب کتابیں پڑھی تو پھر اس کو بالکل درست پایا. حضرت فرمایا کرتے تھے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو مدینہ پاک ہو کے بھی مدینہ نہیں ہوتے. ہاں بڑے میں نے خود دیکھے وہاں، اتنے بھی گئے نے پھر بڈھی پھر منڈے پھر کام. وہ یار بند کر جنہ کل آیا انہوں نے بارگاہ جو وقت گزارا. میں جب پہلی بار گیا نا تو وہاں ایک مجذوب تھے، تو بڑی انہوں نے میں آپ کو سمجھو میں انہیں کا پیغام آپ کو دے رہا ہوں. مجھے ایک دن رو کے کہنے لگے، کہتے ہیں یار میں پاکستانی بھی سمجھ نہیں آتی ہے. میں نے عرض کی حضور کی ہوئے فرمانے میں تو پاکستان ہوں دینے تو پھر اتنے رو محفل ناچ کہنے گے حضور سانو مدینے بلا لو. تو جب حضور نبی علیہ السلام مدینے بلاتے ہیں تو ہوٹل کا کھیڑا ہی نہیں چھوڑتے. بھائی جن کی بارگاہ میں ہوئے ان کے پاس وقت گزارو بیٹھ کے. کیا پاکستان میں آپ کبھی نہیں سوئے کہ جا کے مدینہ پاک ہی سونا ہے سارا؟ نہیں. جب وہاں اللہ جانے کی توفیق عطا کرے تو جتنا وقت ہو سکے حضرت مسجد نبوی شریف میں گزارنا حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام. اور یہ بات یاد رکھنا، یہ جو دیواریں ہیں نا یہ یاد رکھنا یہ آپ کے لیے، ان کے لیے کوئی دیوار نہیں ہے. ہاں یہ دیواریں آپ کے لیے ہیں. قربان جاؤں ماشاءاللہ نقشبندیوں کے پیشوا، نقشبندیوں کے شہنشاہ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی، جن کے لیے اقبال نے بھی کہا تھا حاضر ہوا میں شیخ مجدد کے لحد پر، وہ خاک کے ہے زیر فلک مطلع انوار، اس خاک کے ذروں سے ہے شرمندہ ستارے، اس خاک میں پوشیدہ ہے وہ صاحب اسرار ہے. وہ لکھا ہے حضرات القدس میں کہ بڑی سادی سی بات ہمیں بھی ہے نا کہ بھئی شب برات سے لے کر اگلی شب برات تک جس کا انتقال ہونا ہے اس کا نام لوح محفوظ سے کاٹ دیا جاتا ہے. وہ لکھا ہے کہ حضرت مجدد پاک اپنے معمولات سے فراغت حاصل کرنے کے بعد اپنے حجرے میں تھے تو بی بی صاحب آ گئی، رنگ زرد بڑی ڈری ہوئی. آپ نے فرمایا بھائی تم اتنی ڈری کیوں؟ عرض کرتی ہیں حضرت وہ کہتے ہیں کہ اس شب برات سے لے کر اگلی شب برات تک جس کا انتقال ہونا ہے اس کا نام لوح محفوظ سے کٹ گئے، تو مجھے یہ فکر کھائی جا رہی ہے پتہ نہیں میرا نام لکھا ہے یہ کٹ گیا. تو حضرت نے فرمایا ابھی تجھے پتہ نہیں کتنا نام لکھا ہے یہ کٹ گیا، پھر بھی تیرا یہ حال ہے. اور ایسے بھی تو دیکھ جسے اپنا نام کٹا ہوا دکھائی بھی دے رہا ہے. یہ تو نبی علیہ السلام کے غلاموں کی شان ہے. مدینے جانا تو دھیان رکھنا، ایویں تو نہیں اعلیٰ حضرت نے کہا تھا ارے سر کا موقع ہے وہ جانے والے ہیں. اور احباب کی باتیں سن لو، ایسی ایسی باتیں سنائیں گے کہ دل کرتا ہے بندہ ان کو کیا آکھے. وہ میرے سیالکوٹ سے بھی دو کہتے ہیں جناب وہ اسی مدینے پاک بیٹھے تھے تے جڑا نہ وہ گوشت کھا کھا کے ہی آ گئے ہیں تے ساڈا دل جڑا نا دال کھان تے کیتا تے اسی نبی علیہ السلام نے عرض کی حضور صاحب دال کو میں دل تے میرا کردا تے کوٹ کے چاٹا مارا. بھائی کو بات کرنے والی کیا یا کر یار کتنی بڑی بارگاہ ہے، جو منگنی میں دال ہی منگنی پھر بھائی کو باتیں سوچ کے کیا کرو یار. بہت بڑی بارگاہ ہے بھائی، بڑے بڑے بڑوں کے کلیجے کامتے ہیں وہاں بات کرتے ہوئے. وہاں نصیر ملت جیسے کہتے ہیں شرم عیسیاں سے سامنے جایا نہیں جاتا. یہ بھی کیا کم ہے کہ تیرے شہر میں آئے ہوئے باتیں لوگوں کی سن لو حضرت، وہ ایک سے بڑھ کے ایک سنائیں گے. کسی دا اتنے جا کے حلوہ کھان تے دل کر بندہ، کسی دا اتنے بھائی کبھی سیالکوٹ میں حلوہ نہیں کھایا، کبھی پاکستان میں حلوہ نہیں کھایا، دال نہیں کھائی کبھی کسی. بھائی مقام نبوت ہے، فقیر بن کے بیٹھ جا کے اور یہی عرضی کرو حضور آپ بہتر عنایت فرمانے والے ہیں. اس طرح کی باتوں سے بچا کرو حضرت، یہ باتیں نہیں مناسب ہے. بہت بڑی بارگاہ ہے، بہت بڑی بارگاہ ہے، ادب کرو حضرت. اور آپ ایسی ہزاروں داستانیں سن لیں لوگوں سے. اور میں وہ گائے کسی کا دل اسے دال کھان دے کر بندہ ہے، کسی کا دل اسے حلوہ کھان دے کر بندہ ہے، کسی نے اسے بہ کے کچھ یاد آ جاتا ہے. نہیں بھائی مقام بہت بڑی بارگاہ ہے، بہت بڑی بارگاہ ہے. تو وہ جو ہے نا بھری حضرت داستانی ایسی جو ہے نا جہاں کہیں وہ محفل میں بیٹھ جاؤ تو جو ہے نا وہ آپ کو ایسی داستان ہے وہ جو ہے نا بڑے حیران ہوئے کہ بھئی یہ کیا ہے. تو وہ قافلہ رکوایا، تیز رفتار سا گھوڑا لیا، یہ پھر گئے واپس اور جا کے نا وہ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اے محبوب کریم علیہ السلام میرے پیر و مرشد کا سلام قبول فرمائے. تو لکھتے ہیں حضور کتابوں میں کہ روزہ مبارک سے آواز آئی اپنے پیر بدعتی کو ہمارا بھی سلام کہتا. اب سارے ایک جیسے تو نہیں ہوتے، بڑے ہوتے ہیں جن کو جواب بھی بھیجے جاتے ہیں. فرمایا اپنے پیر بدعتی کو. اس کا یہ مطلب نہیں کہ حضرت بدعتی تھے، نہیں، اس کی ایک وجہ تھی جس کی وجہ سے اس وقت کے علماء سو نے حضرت پہ بدعتی ہونے کا فتویٰ دیا. تو نبی علیہ السلام نے شفقت فرمائی، محبت کی ہے، آپ کی اولاد پاک میں سے تھے.
آپ نے فرمایا اپنے پیر بدتی کو ہمارا بھی سلام کہنا. اب لکھا ہے جب عبداللہ شاہ تھانیسری علیہ الرحمہ واپس آئے نا تو ایک دو دن تھکن اتاری اور پھر شیخ کی بارگاہ میں گئے. اب خود تو اتنی ہمت پڑی نہیں کہ وہ سارا معاملہ سامنے رکھتے, تو بس ادھر کی ادھر کی. اب شیخ سمجھ گئے تو آپ خود ہی بات کو اس جانب لے آئے. پوچھتے ہیں شاہ جی پھر آج کر آئے ہو؟ جی جناب. پھر مدینہ پاک بھی گئے سو؟ جی جناب. پھر ساڈا سلام پیش کیتا سی اوتھے؟ جی جناب. پھر جواب کی آیا سی؟ پھر جواب کی آیا سی؟ اب آپ کے تو شیخ تھے, ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینہ. انہوں نے تو نہیں تھا نا بدعتی کہنا ہے, تو کیا کیا؟ لفظ بدعتی کو حذف کر دیا, چھوڑ گئے, کھا گئے, بولے ہی نہیں, عرض ہی نہیں کیا. عرض کرتے ہیں حضرت جب آپ کا سلام میں نے حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کیا نا تو روضہ مبارک سے آواز آئی تھی اپنے پیر کو ہمارا بھی سلام کہنا. آپ نے فرمایا اس طرح نہ کہہ جس طرح کا کریم نے کہا تو بھی اسی طرح کہہ. یہ ہمارے اسلاف ہے حضرت. اسی لیے تو اقبال نے کہا تھا نا, تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو, ہاتھ پہ ہاتھ درے منتظر فردا. اس لیے میرے دوستو یہ ختم کرو, یہ ختم کرو. آج دوریاں بڑھتی جا رہی ہیں. نہیں حضرت, خوب محنت کرو حضرت, سردی اٹھیا کرو, نماز کی پابندی کرو اور یقین پیدا کرو حضرت. کر کے تو دیکھو حضرت. یہ جب قبلہ تشریف لائے تو ذکر اللہ ہوا, ہر بندہ حضرت جی ذکر ہے کر کے. اب چلو علماء بیٹھے ہیں تو ایسی بات. یہ حضرت شیخ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ تعالی قربان جاؤں, جب حضرت بایزید بستامی گزرا کرتے تھے تو لکھا ہے حضرت سونگتے تھے کچھ, تو مریدوں نے عرض کی حضور کی سونگ دے ہو؟ آپ نے فرمایا سانو شہر تو عاشق دی خوشبو آتی ہے. قربان جاؤں جنہوں نے اپنا جبہ دیا محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالی. وہ لکھا ہے حضرت نا ایک دن اپنی مجلس میں بیٹھے نا, وہ لوگوں کی تربیت کر رہے تھے. ان کو کہہ رہے تھے بھائی اللہ اللہ کیا کرو. تو آپ کو پتہ ہے حضرت ایسے کون مانتا ہے؟ آپ کسی کو محفل کی دعوت دو نا تو پہلے یہ پوچھے چلو محفل تو یہ آؤں گے لنگر کی ہونا ہے. اب تو اتنا بڑا عالم دین کا نام نہیں ہوتا, اتنا بڑا یہ لکھا ہوتا ہے لنگر کا خصوصی انتظام ہوگا. تو یہ بس ہے معاملہ. تو حضرت نے بھی پہلے اسی طرح کہا, لیکن پھر آپ سمجھ گئے نہیں اب جو ہے نا وہ دوسرا کام بھی کرنا پڑے گا. آپ نے لوگوں کو لالچ دی. آپ نے فرمایا اللہ اللہ کیا کرو, رزق میں برکت ہوگی, عمر میں برکت ہوگی, دل کو سکون ملے گا, روح کا اضطراب ختم ہو جائے گا, چہروں پہ نور آئے گا, اللہ تمہیں عزتیں عطا کر دے گا. اب حضرت گفتگو کر رہے تھے تو لکھا ہے کہ مجلس میں بو علی سینا بھی بیٹھے تھے, مفکر ہیں, سائنٹسٹ, جو ہر چیز کو عقل کے پیمانے پہ تولتے ہیں. اب حضرت بیان کر رہے تھے, وہ بیٹا سوچ رہا تھا لے بھائی یہ بابی ہوئی تھی وکری گالی سنان دے, وہ یہ کس طرح ہو سکتا ہے, ایک نام اتنے کام کر جائے, نام تو ایک ہی ہے نا اللہ, اتنے کام کیسے کرے گا. اور حضرت کی بات کا رد کس طرح کرتے ہیں ابو علی سینا. وہ کہتے ہیں ایک بندے کو پیاس لگی ہے, وہ اپنے ہاتھ پہ نا پانی کا گلاس رکھ لے, پانی پیے نا, گلاس رکھ لے اور کہنا شروع کر دے پانی پانی پانی, پیے نا پانی, تو کیا اس کی پیاس بجھ جائے گی؟ نہیں بجھے گی بھائی. پانی پانی کہنے سے تو پیاس نہیں نا بجھتی, پانی پینے سے بجھتی ہے. دوسری دلیل پھر ابو علی سینا دیتے ہیں, ایک بندہ بیمار ہے, وہ حکیم سے دوائی لے کر آئے اور دوائی کی پڑیا اپنی ہتھیلی پہ رکھ لے, کھائے نہ بلکہ کہنا شروع کر دے دوائی دوائی دوائی, تو کیا اسے آرام آئے گا؟ نہیں آئے گا. تو پھر رد کرتے ہیں لو یہ کس طرح ہو گیا, بندہ اللہ اللہ کرے تو اتنے کام ہو جائیں. جیسے میں نے ابتدا میں کہا تھا نا, یہ صوفیاء کی مجلس کا قاعدہ ہے, کیونکہ یہ دلوں کے جاسوس ہوتے ہیں. ان کی محفل میں ذرا دھیان سے بیٹھنا چاہیے. وہ حضرت نے ابو علی سینا کا وسوسہ پکڑ لیا اور آپ اسے مخاطب کر کے کہتے ہیں اوے گدھے. اللہ حضرت نے وہ فارسی میں بولا, چلو میں آپ فرماتے ہیں او گدھے تجھے کیا پتا اللہ کے نام کی کتنی برکتیں ہیں. ابو علی سینا کو چھوٹا نام تو نہیں تھا, حضرت نے بڑی مجلس میں اس کو گدھا کہہ دیا. اس کو بڑا غصہ آیا, لیکن اس نے غصہ اندر ہی دبایا, کیونکہ فائدہ کوئی نہیں تھا, غصہ کر کے مار کھانی تھی, سارے تو حضرت کے مرید بیٹھے تھے. اس نے غصہ نہ دبایا اندر ہی, لیکن دبایا نہیں گیا. اظہار کس طرح ہوا کہ پسینہ آ گیا غصے سے, رنگ سرخ ہو گیا, وجود کانپنے لگ پڑا. اب اللہ کے وہ ولی جنہوں نے اندر کی کیفیت جان لی, کیا ان کو اتنا نہیں پتا تھا اس کو غصہ کیوں آیا؟ آپ اسے مخاطب کر کے کہتے ہیں ابو علی سینا وہی تجھے کیا ہوا, یہ تو سرخ کیوں ہو گیا, یہ پسینہ کیوں آ گیا, یہ کام کیوں رہا ہے؟ تو اس کرتا دیکھو نا حضرت تسی بھی تو زیادتی کی, میرا ایک نا ہے شہر وچ, تو تسی بھری مجلس سے میں کھوتا کہہ چھڑے, تو انہوں نے غصہ نہ آئے.
ہوں میرا رنگ لال نہ آئے، ہوں ہی میں کما نہ. آپ نے فرمایا نہ لائے، کبھی تو بیٹھا سوچ رہا تھا کہ اللہ اللہ کہنے سے کیا ہوتا ہے. دیکھ تو صحیح، گدھا کہنے سے اتنا کچھ ہو گیا، اللہ اللہ کہنے سے کیا نہیں ہوتا ہے. بڑی سادی سی بات ہے. میں ایک گاؤں چلا گیا، وہاں شاید ان کو سمجھ نہیں آئی، تو یہ بیچارے ویسے ہی مست ہو چکے تھے سارے. اب میں نے ان کو کہا چلو حضرت اب اس طرح کرنا کہ جو نہیں نا اگر سمجھ آئی تو کل سڑک پہ کھڑے ہو جانا. ہاں تو جڑا کوئی جوان جہا منڈا لنگے نا موٹر سائیکل اتنے ذرا تگڑا ہوئے ذرا باوے انہوں کھلا رہی تو انہوں اینا ہی صرف کہہ دئیو کہ پاویں تو موٹر سائیکل تے بیٹھا ہے، پاویں تو کپڑے بڑے چنگے پائے ہیں، موبائل تے کا بڑا مہنگا ہے، لیکن ہے تو کھوتا ہی نہیں. تو پھر تسی انہوں آپ ہی فون کر کے دسو گے کہ کی ہویا میرے نال. بھائی اگر اس کا اتنا اثر ہے، یہ الفاظ اتنا اثر رکھتے ہیں تو پھر قربان جاؤں پھر حضرت اللہ میں کتنا اثر ہے. وہ کر کے تو دیکھے یار، کر کے تو دیکھو. پھر دیکھو ہاں یہ اللہ کیا رنگ لگاتے ہیں. یہ کبھی آپ شجرہ پڑھیں نا سلسلہ عالیہ قادریہ شریف کا، تو حضور نبی کریم علیہ السلام کے مرید خاص، آپ کی تربیت یافتہ حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ آیا. پھر آگے ان کے مرید حضرت سیدنا امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ، پھر آگے ان کے مرید ہیں حضرت سیدنا حبیب اجمی رحمۃ اللہ تعالیٰ. اور حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے لیے لکھا ہے کہ ایک وقت ایسا تھا کہ جب حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے معاملات کچھ درست نہیں تھے، کچھ سود کا حضرت کا معاملہ تھا، بلکہ آپ کو پکارا بھی اسی نام سے جاتا تھا. تو پھر ایک وقت آیا کہ حضرت نے توبہ کی امام حسن بصری کے دست پاک پہ، اور میرے یار دی توبہ نہیں کی تھی. وہ جو بابا فرید کہتے ہیں نا کیسی توبہ ہو ہے یار، توبہ لٹکی یاد اس کا، اور توبہ ویچ تو عمر بھی آئی، توبہ دی تمہیں سمجھ نہیں آئی. پکی توبہ کی تدم آخر اپنی توبہ پر قائم دائم رہے. جب مرید ہو گئے نا تو حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے حضرت حبیب اجمی کو اپنی تسبیح عنایت فرمائی، اور تسبیح دے کے نا ساتھ تلقین کیا اس میں ذات اللہ، اور کہا جا حبیب بیٹھ اور اپنے رب کو منا. بھائی انسان ہی ہے نا، دل میں خیال آیا حضرت فرما رہے ہیں بہ جا، بیوی بھی ہے بچے بھی ہیں، تو یہ گھر کا سلسلہ کس طرح چلے گا. تو شیخ کی بارگاہ میں عرضی پیش کی. حضرت نے فرمایا حبیب اپنے بچوں کا خالق تو ہے؟ نہیں حضور. اپنی بیوی کا خالق تو ہے؟ نہیں حضور. خود ہی تو پیدا ہو گئے؟ نہیں حضور. کون ہے پھر؟ حضور اللہ. آپ نے فرمایا پھر وہ خالق نہیں ہے، خالق ہی نہیں ہے، وہ رازق بھی ہے. جا کے بیٹھ. کیونکہ حضرت کو اسباب کے ترک کرنے کا حکم دیا گیا، جو توکل کی سب سے بہترین اور اعلیٰ ترین صورت ہے. اسباب کا ترک کر دیا. حضرت بیٹھ گئے. اور حضرت جی وہ والا حضرت نے تو پہلے کہا نا پہلے ہی تو نے اے کریم لقمہ تر کھلایا، کیوں ہمیشہ دعا کریو یا اللہ معافی دے دے. پرونٹھے کھان دی عادت پہ گئی تو ان پرونٹھے دے، لیکن آزمائش آ گئی نا حضرت، کھانی پڑ گئی سوکیاں. بیٹھ گئے. وہ آپ نے تو صبر شکر کر لیا لیکن بیوی سے نہیں ہوا. اور کچھ 6-7 دن گزرے تو حضرت کے پاس آئی، آگے نا بڑے غصے سے کہتی ہے او حبیب یہ کیا آپ تسبیح لے کے بیٹھے رہتے ہیں، یہ ہم سے نہیں مانگی سوکھی روٹیاں کھائی جاتی، جاؤ جا کے کوئی کام کرو، کو دیہڑی لگاؤ. رود الریاحین امام یافعی علیہ الرحمہ، جاؤ جا کے کوئی کام کرو. دانا آدمی تھے حضرت، لوٹا مسلح تسبیح قرآن پاک لیا اور جنگل چلے گئے. تو صوفی تو حضرت پہلے دعا کرتے ہیں دل میں ہو یاد تیری اور گوشہ تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آ رہی ہو. صوفی تو پہلے دعائیں مانگتے ہیں. حضرت حبیب کی قبول ہو گئی. سارا دن وہاں بیٹھ کے نا حضرت اللہ 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 سارا دن اس میں ذات پکایا. وہ لکھتے ہیں امام یافعی کہ جب رات پڑی نا تو حضرت گھر آ گئے. تو جب گھر آئے تو گھر آتے بیوی نے سب سے پہلا سوال یہی کیا حبیب مزدوری کی نا؟ تو آپ نے فرمایا ہاں خوب کی. تو بیوی پوچھتی ہے پھر اگر مزدوری کی تو مزدوری کدھر ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں میں نے اس کو یہ کہہ کے ٹالا نہیں سارے مزدوری مانگ رہے تھے لیکن مجھے مانگتے ہوئے شرم آ گئی کیونکہ میں نے جس کی مزدوری کی ہے نا وہ بڑا کریم ہے. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، وہ کریم ہے. تو بیوی کہتے اچھا چلو کل مانگیے گا. آپ فرماتے ہیں دوسرے دن پھر گیا، سارا دن اسی طرح اللہ اللہ کیا. آپ فرماتے ہیں رات پڑی تو گھر آ گئے. گھر آتے بیوی نے پھر وہی سوال حبیب مزدوری کی نا؟ فرماتے میں نے کہا کی. تو کہتے پھر مزدوری کدھر ہے؟ آپ فرماتے میں نے کہا
سارے ہی مانگ رہے تھے. تو جو ہے نا مجھے مانگتے ہوئے شرم آ گئی کیونکہ میرا مالک بڑا کریم ہے. ہاں حال ہے بزرگوں. میں قبلہ جب لاہور پڑھتا تھا تو یہ جامعہ نظامیہ کے آگے جا کے یہ ایک جگہ تھی, اس کا نام تھا کوچہ غوثیہ. بھائی قادری چھپا بابا رہتا تھا, پریس تھی ان کی نا. تو ہم جایا کرتے تھے ان سے اپنی ہینڈ رائٹنگ ٹھیک کرنے کی, کیونکہ ان کا کتابت کا کام تھا, پریس تھا ان کا. تو ہم جو ہے نا عصر کے بعد مدرسے میں جاتے تھے ان سے اپنی جو ہے نا اپنا خط بہتر کرنے کے لیے. تو ہمارا بھی وہ ہر ماہ 11ویں شریف بھی کرتے تھے. تو ایک دن نا 11ویں شریف تھی تو ان کے ایک دوست نا اپنے پیر صاحب کو بھی اپنے ساتھ لے آئے. بڑی اس دن خوبصورت محفل ہوئی ہے. وہ محفل ہو گئی, لنگر کھا لیا ہم نے. تو ہم بیٹھے تھے تو جو قادری صاحب کے دوست تھے نا وہ جب جانے لگے نا تو پھر دعا نہیں تھی. تو اپنے پیر صاحب کو کہتے ہیں کہ حضرت قادری صاحب کی اولاد نہیں کوئی, ان واسطے دعا کرو. تو پیر صاحب نے قبلہ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے, دوست نے بھی اٹھا دی, ہم نے بھی اٹھا دی, قادری صاحب نے نہیں اٹھایا. مجھے بھی برا لگا, میں بچہ تھا, چھوٹا تھا بھی, میری داڑھی ہے, تھوڑے تھوڑے بال نکلے تھے. مجھے بھی برا لگا ان کا یہ فیل. یار ایک بزرگ نے ہاتھ اٹھائے, ان کو اٹھانے چاہیے. قبلہ کو پیر صاحب کو بھی اچھا نہیں لگا, ان کے دوست کو بھی اچھا نہیں لگا. خیر بات آئی گئی ہو گئی. اگلے دن جب میں پھر گیا نا سر کے بعد وہ خط درست کروانے کے لیے گیا حضرت کی خدمت, تو میں نے ان سے کہا, میں نے کہا حضور کل تسی چنگا نہیں کیتا, بے ادبی کی تھی تسی بزرگاں نے. کہندے نے کی ہویا؟ میں جب انہوں نے آپ کی اولاد کی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو کیوں نہیں اٹھائے؟ آیا حضرت جی رو پیا بابا. انہوں کہندا یار اے دس یہ اولاد نہیں تے کدی مرضی نہ نہیں. میں نے کہا جناب ظاہر اللہ دی مرضی نہ. فرماندے نے پھر میں کتا کون ہے دی مرضی دے خلاف ہاتھ چکنا نہ. عاشقی کو سوکھا کام تو نہیں, عاشقی کو سوکھا کام تو نہیں. مجھے جب آج بھی یاد آتا ہے ایسے بھی لوگ ہیں. وہ حضرت کہتے ہیں کہ میں نے کہا وہ سارے ہی مانگ رہے تھے تو مجھے تو شرم آ گئی مانگتے ہوئے. تو بیوی تھوڑی غصے میں آ کے کہتی ہے حبیب اب جب کل جائیں گے تو جا کے ان کو کام نہ شروع کر دے, پہلے 2 دن کی مزدوری لینا, اگر تو دے گا نا تو پھر اس کا کام کرنا, نہیں تو کسی اور کا کرنا جائے. اب یہ کوئی صوفی سمجھے گا کہ یہ تیر کس طرح لگتا ہے ادھر آ کے. حضور بلے شاہ نے کہا تھا نا سونے ملن ہزاراں آسا نہیں یار بٹانا. اور فرماتے میں ساری رات سسکیاں لیتا نا, اس نے بات کیا کر دی ہے, کہاں جاؤں اس کا در چھوڑ کے. ہاں 70 ماؤں سے بڑھ کے پیار کرنے والا مالک. فرماتے خیر تیسرا دن آیا, سارا دن اسی طرح گزارا. فرماتے جب رات پڑی تو بڑا پریشان, آج اس کو کیا کہنا ہے, آج کیا بہانہ لگانا ہے, پتہ نہیں آگے سے کیا بولے گی. فرماتے ہیں چل دیا, سمجھ آئے نہ کیا کروں. فرماتے پھر میں نے فیصلہ کیا کہ باہر ہی بیٹھ جاؤں, رات کو جاؤں گا جب سو گئی ہوگی دربار پھلان کے اندر چلا جاؤں گا, اور رات تو گزاروں گا, کل کی کل دیکھیں گے. فرماتے ہیں وہ میں ذکر الہی کرتا رہا. فرماتے جب آدھی رات گزر گئی نا تو میں گھر آیا. تو جب گھر آیا تو منظر ہی بدلا ہوا, گھر سے دھواں اٹھ رہا ہے اور کچھ پکنے کی خوشبو آ رہی ہے. فرماتے میں بڑا حیران ہوا, یہ فقیر کے گھر آدھی رات کو چولہا کیسے جل گیا. فرماتے پھر دل میں خیال آیا شاید گاؤں میں سے کسی کو ترس آیا ہوگا, کو دے گیا ہوگا. اب تو دیوار پھلان کے جانے کا سوال ہی نہیں اٹھتا تھا. کہتے میں نے جا کے نا دروازہ کھٹکھٹایا تو بیوی نے دروازہ کھولا. جب دروازہ کھولا تو کیا دیکھتا ہوں, بڑی خوش ہے اور کپڑے بھی اس نے نئے پہن رکھے ہیں. فرماتے میں بڑا حیران ہوا کہ اتنی خوش کیوں ہے, اس نے نئے کپڑے کہاں سے لیے ہیں. فرماتے سوال میں نے خود سے کیا, جواب وہ دیتی ہے. کہتی ہے حبیب وہ آپ کس کی مزدوری کرتے نہیں, آپ کا مالک تو واقعتاً بڑا کریم ہے. یہ آپ کس کی مزدوری کرتے رہے, آپ کا مالک تو واقعتاً بڑا کریم ہے. آپ فرماتے میں نے پوچھا کیوں کیا ہوا. کہتی گھر آ کے خود ہی دیکھ لے. کہتی ہاتھ پکڑا تو اندر لے گئی. آپ فرماتے جب اندر گیا تو کیا دیکھتا ہوں, جس چیز کی ضرورت تھی نا سب کا ہی ڈھیر لگا ہے. کہتی آپ تو مزدوری کر رہے تھے, آج آپ نے ایکسٹرا کام بھی کیا, زیادہ مزدوری کی. آپ تو مزدوری کر رہے تھے, آپ کا مالک اتنا کریم ہے, یہ آپ کے مالک نے بندے بھیجے تھے, یہ سارا کچھ وہ دے کے گئے ہیں. فرماتے میں رو پڑا. فرماتے جب میں رو پڑا تو مجھے روتا دیکھ کر کہتی روئے نا, خالی صرف سامان ہی نہیں آیا, ساتھ پیغام بھی آیا ہے. آپ فرماتے میں نے پوچھا پیغام کیا آیا ہے, تو کہتی پیغام یہ آیا ہے حبیب
تو کام میں کمی نہ آنے دینا, مزدوری میں نہیں آنے دیں گے. یہاں پھر کسی نے کہا تھا حضرت ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں, اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتے. تو پھر حضرت جی جواب بھی آیا. جواب کیا آیا؟ اوے دل تو کیا چیز ہے ہم روحوں میں اترے ہوتے. دل تو کیا چیز ہے ہم روحوں میں اترے ہوتے. تو نے چاہا ہی نہیں چاہنے والوں کی طرح. تو اتنا مصروف ہے, سارے سب کے لیے تیرے پاس ٹائم ہے, ہمارے گھر میں آنے کے لیے تیرے پاس ٹائم ہی نہیں ہے کوئی, تو اتنا ہی مصروف ہو گئے. دل تو کیا چیز ہے ہم روحوں میں اترے ہوتے. یہ سید محمد شعیب حریفیش رود الفائق, کیونکہ حضرت میرا جو ایم فل ہے نا وہ تصوف ہوئی ہے سارا, اس لیے میں جدھر مرضی جاؤں گا واپس پھر میں تھے آ جانا. میرا اشارہ کچھ ادھر ہی ہے. وہ اس میں حضرت لکھتے ہیں حضرت عبداللہ بن زید رحمۃ اللہ تعالی, یہ حضرت جنید بغدادی کے دور کے بزرگوں میں. تو حضرت نے نکاح نہیں کیا, بس جذب کا غلبہ رہا. تیرے عشق میں ہے یار ہم نے کیا کیا نہ کیا, صبر ایوب کیا, گریہ یعقوب کیا, جذب کا غلبہ رہا, ہوش ہی نہیں آیا ساری. بس وہ لکھا ہے, حضرت لکھتے ہیں کہ ایک دن بیٹھے نا, وہ حضرت پڑھ رہے تھے تو حدیث پاک پڑھی جس کا مفہوم ہے حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں کوئی بھی تنہا نہیں ہوگا. جو یہاں کسی وجہ سے نکاح نہیں ہوا یا نکاح کی عمر میں پہنچنے سے پہلے انتقال ہو گیا, ہاں لڑکا ہے ہاں لڑکی ہے, تو کیونکہ جنت میں تو سارے جوان ہوں گے. تو حدیث پاک پڑھی کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جنت میں اللہ ان کا آپس میں نکاح کر دیں گے. تو جب یہ حدیث پاک پڑھی نا تو دل میں خیال آیا, ہوئے عبداللہ وہ ایتھے تھے انجی لنگ گئی. تو نبی علیہ السلام فرمانے جنت میں تو نکاح لازم ہے, تو پتہ نہیں جنت میں میری بیوی کون ہوگی. تو بڑے لوگوں کی بڑی باتیں ہیں. دعا کی اللہ دکھا تو صحیح جنت میں میری بیوی کون ہوگی. نہیں قبول ہوئی. دوسری رات پھر نہیں قبول ہوئی. تیسری رات کی نا تو قبول ہو گئی. خواب میں کیا دیکھتے ہیں, ایک سیاہ فام عورت ہے کالے رنگ کی, حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دیش کے رہنے والی. وہ خواب میں کہتی ہے میں میمونہ ولید ہوں اور میں بصرہ رہتی ہوں. حضرت اٹھے, تہجد کا وقت تھا, نوافل ادا کیے, نماز فجر پڑھی, سواری لی تو بصرہ گئے. بصرہ والوں نے حضرت کا بڑا استقبال کیا. وہ ایک مرید کے گھر بیٹھے, انہوں نے عرض کی حضور یہ آج بغیر اطلاع کے کس طرح آنا ہوا. آپ نے فرمایا یار اس بات کو چھوڑو, پہلے یہ بتاؤ تمہارے دل کو میمونہ ولید رہتی ہے. وہ لوگ حیران ہو کے عرض کرنے لگے حضور آپ اتنے بڑے عالم دین ہیں, اللہ کے ولی ہیں, اللہ کے دوست ہیں, مقرب ہیں, تو یہ آپ کہاں اس دیوانی کو ملنے آ گئے. آپ نے فرمایا کیوں کیا اسے نہیں مل سکتا کوئی. نہیں حضور وہ تو دیوانی ہے, لوگ اسے پتھر مارتے ہیں. اور یہ بھی قانون قدرت عجیب رنگ ہے اس بادشاہ کے, سنگ ہر شخص نے ہاتھوں میں اٹھا رکھا ہے, جب سے تو نے مجھے دیوانہ بنا رکھا ہے. ہر شخص نے ہاتھوں میں اٹھا, عاشق ہوئے اور رب دے ہوئی ملامت لاکھ, لوگ کی تینوں کافر آکھن تو آہو آہو آکھ. یہ رنگ ہے ان دیوانوں کے. حضور دیوانی ہے, لوگ پتھر مارتے ہیں اسے. ہاں آپ نے فرمایا کیوں مارا. حضور کام ہی اس طرح کے کرتی ہے, اگر کوئی رو رہا ہے تو اسے دیکھ کے مسکرانا شروع کر دیتی ہے, اور اگر کوئی مسکرا رہا ہے تو اسے دیکھ کے رونا شروع کر دیتی ہے. آیا آپ نے فرمایا دیوانے تو تم ہو, وہ تو عقل والی ہے. حضور اجرت پر ہماری بکریاں چراتی ہے, پیسے لیتی ہے ہم سے روز کے, خرچہ لیتی ہے بکریاں چرانے کا. اور وہاں بھی ایسی دیوانی ہے ہاں جو اسے خرچہ دیتے ہیں نا اجرت, جتنی ضرورت اتنے رکھ لیتی ہے, باقی اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیتی ہے. بکریاں لے کے گئی ہے, آپ انتظار فرمائیں عصر کے بعد آئے گی. آپ نے فرمایا عصر کس نے دیکھی ہے, دسوں پیڑے پاسے گئی. لوگوں نے عرض کی حضور نہ جائیو, بڑا خوفناک جنگل ہے, جنگلی جانوراں دی بھرمار ہے. نہیں دسوں پیڑے پاسے گئی. لوگوں نے بتایا, حضرت فرماتے ہیں میں چل نکلا. آپ فرماتے ہیں جب جنگل میں داخل ہوا تو واقعتاً بڑا خوفناک جنگل, وحشی درندوں کا ڈھیر لگا ہے, حشرات الارض کی بھرمار ہے. فرماتے میں بڑا رہا ہوں, قربان جاؤں سورج ذات کی مردانگی پہ
اتنے خوفناک جنگل میں بکریاں چرا کیسے لیتی ہے اور درندے اس کی بکریوں کو کھا کیوں نہیں گئے اب تک جہاں جیسے ڈھیر لگا یہاں درندوں کو. خیر آپ فرماتے ہیں جو جگہ لوگوں نے بتائی تھی نا آپ فرماتے میں وہاں پہنچ ہی گیا لیکن آپ فرماتے جب وہاں پہنچا نا تو دو حیران کر دینے والے منظر دیکھے. پہلا کیا کہ آئی تو بکریاں چرانے تھی لیکن بکریاں نہیں چرا رہی تھی بلکہ مصلا بچھا کے نوافل پڑھ رہی تھی. وہ لوگوں کو چھپن دا بہانا سی لوگ سمجھن میمونہ بکریاں چار دی ہے لیکن وہ بکریاں نہیں سی چار دی وہ تو اپنے رب کو یاد کرتی تھی جگہ. اب فرماتے دوسری بات حیران کر دینے والی کیا دیکھی اب میمونہ تو بکریاں نوافل پڑھ رہی ہے تو پھر بکریاں کون چلا رہا ہے. اب فرماتے کیا دیکھتا ہوں بکریاں شیر چلا رہی ہیں. اللہ بکریاں چر رہی ہیں اور شیر ان کے ارد گرد نا پہرا دے رہے ہیں. اگر کوئی بکری نکلتی ہے نا باہر تو شیر اسے کھاتا نہیں بلکہ اس کو واپس لے آتا ہے کہتا اسے کچھ نہیں. آپ فرماتے ہیں میں بڑا حیران ہوا لوگ کہتے ہیں فطرت نہیں بدلتی فطرت کس طرح بدل گئی. آپ فرماتے میں حیران اور پریشان کھڑا تھا مجھے نہیں پتہ لگا کہ کب حضرت میمونہ نے نماز ختم کر دی مجھے نہیں پتہ لگا. اور آپ فرماتے مجھے مخاطب کر کے کہتی ہے اوے عبداللہ وہ ملن دا وعدہ تے جنت سی تو ایتھے ہی آ گئی وہ ملنے کا وعدہ تو جنت میں تھا تو یہاں ہی آ گیا. فرماتے میں بڑا حیران ہوا وہ اس سے پہلے ملاقات ہی کوئی نہیں اس کو میرا نام کس طرح پتا چل گیا. کہتے میں نے حضرت میمونہ سے پوچھا میں نے کہا میمونہ وہ اس سے پہلے تیری میری کوئی ملاقات نہیں ہوئی تو تجھے میرا نام کس طرح پتا چل گیا. تو آپ فرماتے ہیں آگے سے حضرت میمونہ جواب کیا دیتی ہے کہتی ہے اے عبداللہ جس اللہ نے رات کو میرے بارے میں تجھے بتایا تھا نا اسی نے رات کو تیرے بارے میں مجھے بھی بتا دیا. آپ فرماتے میں نے پھر میمونہ سے سوال کیا میمونہ اب یہ تو بتاؤ کہ یہ شیر اور بکریوں میں صلح کیسے ہو گئی یہ شیروں نے کب سے بکریاں چرانی شروع کر دی. تو آپ فرماتے ہیں آگے سے حضرت میمونہ رو پڑی اور جواب کیا دیتی ہیں کہتی ہیں عبداللہ جب سے میں نے اپنے اللہ سے صلح کر لی ہے اس دن سے پھر ان شیروں نے میری بکریوں سے بھی صلح کر لی ہے. دل تو کیا چیز ہے ہم روحوں میں اترے ہوتے تو نے چاہا ہی نہیں چاہنے والوں کی طرح. اور حضرت جی یہ بھی یاد رکھنا میں بڑے بیٹھے ہیں میں سبق جس کو ہم نے چاہ سمجھ لیا نا یہ چاہ نہیں ہے یہ چاہ ہے. اب آپ بس میں گفتگو ختم کروں گا ابھی بھی بتاؤں کہ چاہ کس کو کہتے ہیں. اللہ یہ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں میں مرید ہونے کے لیے حضرت سلطان الہند کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو پھر بعد میں کتب صاحب کی بارگاہ میں جانے کا حکم ہوا. تو جیسے میں نے کہا تھا نا اللہ کے والوں کی مجلس میں ذرا دل کنٹرول میں رکھنے پڑتے ہیں. کہتے جب میں حضرت کی بارگاہ میں حاضر ہوا نا تو سلطان الہند رحمۃ اللہ تعالی ایک خشک تنے سے نا ایسے ٹیک لگا کے بیٹھے تھے. خشک تنا تھا درخت کا خشک تنا تھا اسے ٹیک لگائے بیٹھے تھے. کہتے جب میں حضرت کی بارگاہ میں جا کے بیٹھا نا تو دل میں خیال آیا اللہ چنگا والی تنے نہ ٹیک لائے تھے تنا پھر خشک رہ جائے. کہتے حضرت نے میرا وسوسہ پکڑ دیا اور آپ نے نا اس تنے پہ نظر ڈالی تو آپ فرماتے دیکھتے دیکھتے سرسبز و شاداب ہو گئے ٹہنیاں نکل آئیں پھل پڑ گیا اس پر میں بڑا حیران ہوں. کہتے حضرت نے پھر نظر ڈالی خشک ہو گئے پھر 3-4 بار حضرت نے اسی طرح کیا اور کہتے ہیں یہ کرنے کے بعد پھر مجھے مخاطب کر کے کہتے ہیں اوے فرید وہ تو فقیری کر رہا ہے کہ رابڑا لڑائی لینا ہے. کہتے میں نے اس کی حضور کیوں کیا ہوا فرماتے ہیں اگر اس کی مرضی ہے کہ خوش کرے تو تو نے ضرور اس کا سر سبز و شاداب دیکھنا ہے جا کتب کی بارگاہ میں تیری خبر لے. فرماتے ہیں میں دل ہی آیا وہاں آ کر میں نے پوچھا بھائی یہاں کوئی کتب الدین رہتے ہیں تو اس وقت نا بچے کھیل رہے تھے اور کتب صاحب ان کو کھڑے دیکھ رہے تھے تو کسی نے کہا وہ جو سامنے کھڑے ہیں نا وہ کتب صاحب ہیں. آپ فرماتے ہیں پھر چلا تو دل میں پھر خیال آیا لے پیر تے ملیا لیکن ملیا منڈا ہی. حضرت اس وقت ابھی اتنی عمر نہیں تھی کتب صاحب پیر تے ملیا لیکن ملیا منڈا ہی ہے یہ آپ ہی منڈا ہے. آپ فرماتے ہیں کتب صاحب نا اندر چلے گئے تو جب باہر آئے نا تو داڑھی سفید اور بوڑھے ہو چکے تھے اور مخاطب کر کے کہتے ہیں فرید ہوں تیرا پیر بنن دے لائق ہوئے ہیں کہ نہیں ہوا. فرماتے ہیں میں قدموں میں گر گئے. وہ مخاطب کر کے کہتے ہیں فرید تجھے دکاندار سے کیا لگے تجھے تو سودے سے ہونا چاہیے ہاں سودا نہ ملے تو پھر تو گلا کرنا
تجھے کیا لگے کہ پیر جوان ہے کہ بوڑھا ہے, تو اس بات کو چھوڑ ہے. تو پھر بابا صاحب فرماتے ہیں مجھے کتب صاحب نے جو ہے نا وہ سیر و سیاحت کا حکم دیا. تو کہتے ہیں میں سفر کرتا کرتا نا ایک شہر میں گیا, تو اس وقت مجھے ایک روحانی مسئلہ بھی درپیش تھا. تو کہتے میں نے وہاں جا کر پوچھا, میں نے کہا یہاں کوئی مرد ہے؟ لوگوں نے کہا بھائی اتنے تو کوئی نہیں, اتنے پہاڑ ہے, اتنے ایک غار ہے, تو اتنے ایک مرد ہے. آپ فرماتے ہیں میں نے بڑے جوخم اٹھائے اور میں پہنچا ہوں ان کی زیارت کے لیے. فرماتے ہیں جب وہاں پہنچ گیا نا تو کیا دیکھتا ہوں کہ غار کے منہ پہ نا ایک ٹانگ یہاں گھٹنے سے گوڈے سے کٹی پڑی ہے, تو گوشت پوست نہیں اس پہ کوئی بھی, ماس اور گوشت کچھ بھی نہیں ہے. فرماتے ہیں میں اندر چلا گیا, جب اندر گیا تو حضرت نے گدڑی اوڑھ رکھی تھی جو صوفیاء کا لباس تھا. تو کہتے مجھے نہیں پتا چلا کہ حضرت کی بھی ایک ٹانگ ہوئی. کہتے ہیں وہ باتیں ہوئی, حضرت نے میرا مسئلہ حل فرما دیا. کہتے جب میں نے اجازت چاہیے تو سنت ہے مہمان کو دروازے تک چھوڑنے جانا. تو کہتے ہیں حضرت اٹھے مجھے غار کے منہ تک چھوڑنے جانے کے لیے. کہتے جب حضرت اٹھے تو دیکھا تو حضرت کی بھی ایک ٹانگ کوئی نہیں. کہتے میرے دل میں خیال آیا یار ایک لت بار کٹی پئی ہے, ایک حضرت دی بھی کوئی نہیں, کہتے کوئی گل کو ملتی تو نہیں آپس. کہتے میں نے بڑے ادب سے عرض کیا حضرت آپ کی بھی ایک ٹانگ نہیں ہے. تو ظاہر ہے آپ پہاڑ پہ ایک ٹانگ سے تو نہیں نہ چڑھے, پہاڑ میں تو دو ٹانگوں سے چڑھے, کیونکہ ایک ٹانگ سے, میں دو ٹانگوں سے بڑی مشکل آیا تو ایک سے بندہ کیسے آ گیا. تو ایک ٹانگ باہر بھی کٹی پڑی ہے غار کے منہ پہ. تو حضرت یوں کیا معاملہ ہے؟ تو کہتے ہیں حضرت رو پڑے اور مجھے کہتے ہیں فرید میں یہاں ریاضت کر رہا تھا اللہ کا قرب پانے کے لیے. تو آپ فرماتے ہیں امتحان آ گیا. امتحان کس طرح آیا کہ حکم الہی سے مسلسل 7 دن بارش برسی, دھوپ نکلی نہیں, سورج نکلا نہیں. آپ فرماتے ہیں غار میں اتنی ٹھنڈ ہو گئی مجھے لگ رہا تھا یہ ٹھنڈ میری جان لے گی. آپ فرماتے ہیں میں کبھی غار سے باہر نہیں آیا. تو فرماتے ہیں 8ویں دن اللہ نے رحمت کی, دھوپ نکلی, میں غار کے منہ پہ بیٹھا تھا, سورج کی روشنی سے اپنے وجود کو گرم کر رہا تھا. تو امتحان کس طرح ہوا دیکھیے, یہاں کچا ہے کہ پکا ہے. آپ فرماتے ہیں غار کے منہ کے سامنے سے ایک عورت گزری اور میری نظر اس کے چہرے پہ پڑی. نہیں حضرت حکم دیا گیا کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھو, یہ بڑا بڑا کچھ کر جاتی ہے نظر, بڑا بڑا کچھ کر جاتی. آپ فرماتے ہیں میں نے وہ نظر پڑی اور وہ اتنی مجھے وہ عورت خوبصورت لگی کہ میرا جی چاہا کہ میں اس کے پیچھے جاؤں پھر دیکھوں اس کو ایک بار. آپ فرماتے شہوت نے ایسا غلبہ کیا ماتی ماری گئی. وہ اس پہاڑ پہ تو کسی مرد کا آنا بڑا مشکل کام ہے, عورت کہاں سے آ گئی, ہوش کر تھوڑی سی. فرماتے ہیں بس گرفتار ہوا میں, اور فرماتے ہیں میں اٹھ کھڑا ہوا اس کی جانب, اور فرماتے ہیں غار سے میں نے سب سے پہلے دایاں پاؤں باہر نکالا تو غیب سے آواز کیا ہے واہ بھائی واہ, عشق دے دعوے ساڈے نال تے جاندے گہرا پیچھے, عشق دے دعوے ساڈے نال تے جاندے گہرا پیچھے. فرماتے یہی قدم تھا جو سب سے پہلے غیر کی جانب بڑا تھا, میں نے ہاتھ سے کاٹ دیا. تو نے چاہا ہی نہیں چاہنے والوں کی طرح. ہاں حضرت آج وقت ہے, اپنا وقت ضائع نہ کرو, اپنا وقت ضائع نہ کرو, اپنے اللہ کو یاد کرو, حضور نبی علیہ السلام نال وفا کرو, یا وفا کرو. جانا نہیں ہے, بہت کچھ ہے, بہت کچھ, لیکن وہی ہے ہم تو مائل بکرم ہیں, کوئی سائل ہی نہیں. سائل بنو حضرت اور لو لو حضرت, وقت بہت تیزی نہ گزرتا. کالے بال مسافر ہوئے, چٹیاں ڈیرے لائے, ویک محمد بخشا موت سنہے آئے. اٹھ فریدہ ستیا تیری داڑھی آیا بور, اگا آ گیا نیڑے پچھا رہ گئے دور. وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے, اور میں تو کیا کرتا ہوں اپنے سنیوں سے, او سنیوں اور چلے اتانا تے رب نے داری بڑے عطا کر چھڑے, اور کتے آگے بہ جو یار, کسے کتے ہو جو, کسے کتے تے ہو یار, تم چلنے نے دیکھو کی نہیں عطا فرمایا یار. سچی ہو حضرت, سچی ہو, اللہ رحم فرمائے, اللہ فضل فرمائے, اللہ کرم کرے. اور یہ
کیونکہ مجھے دو باتیں کہی گئی ہیں حضرت مولا علی سرکار کی شان مبارک، وہ جناب وہ تو ہے شان والے چلو میں بس جو ایک بات مجھے پسند ہے، باتیں ان کی ساری ہمیں پسند ہے، لیکن جو میں کہتا ہوں کہ ہونی چاہیے میں آپ کو وہ سنا دیتا ہوں۔ یہ میں اس جمعے میں نے بات بیان کی کہ حضرت شیخ جنید کا بڑا نام ہوا ہے اپنے دور میں، تو چور نا وہ کسی اور علاقے سے بغداد شریف میں آیا، تو جب اس نے حضرت شیخ جنید کا آنا جانا دیکھا نا تو اس نے سمجھا لے بھائی حضرت کارتے واہ بھائی مال ہونا ہے، وہ بس اس طاق میں تھا کہ حضرت کب گھر سے نکلیں اور میں حضرت کے گھر کا صفایا کروں۔ وہ حضرت نماز پڑھنے کے لیے گئے، دیوار پھلانگی تو اندر چلا گیا، تو اندر جا کے دیکھا دیکھا کبھی نہیں، مصلی، قرآن پاک، لوٹا ہے، وہ ایک چیز مل گئی اسے چرانے کی، اور وہ کیا تھا؟ وہ حضرت شیخ جنید کا کرتا، اس نے وہ چرا لیا۔ تو وہ جب گیا نا دکاندار کے پاس اور جا کے کہتا جی کرتا خرید لو، دکاندار نے کہا بھائی میں نہیں خریدوں گا۔ اس نے کہا کیوں؟ اس نے کہا جتنی دیر تک تو اس بات پہ گواہ نہیں نہ لائے گا کہ یہ کرتا تیرا ہی ہے تو میں نے نہیں اس کو خریدنا۔ کوئی دوسرے دکاندار سب نے انکار کر دیا۔ وہ چلتا چلتا نا وہ اسی مسجد کے سامنے والی دکان پہ آ گیا جہاں حضرت شیخ جنید نماز پڑھ رہے تھے، تو حضرت نماز پڑھ کے نکلے تو اس دکاندار سے بحث کر رہا تھا چور، اس کو کہہ رہا تھا کرتا خرید لے، وہ کہہ رہا تھا نہیں میں نہیں خریدنا، جتنی دیر تو گواہ نہیں نہ لائے گا اس بات کی بھئی یہ کرتا تیرا ہی ہے میں نے نہیں۔ اب اس نے آگے سے جھوٹ کیا گڑا، وہ کہتا ہے میں نے تو یہ کرتا بغداد سے خریدا ہی نہیں، تو گواہ کہاں سے لاؤں؟ میں تو شام گیا تھا، میں نے وہ کرتا وہاں سے خریدا ہے، اب میں شام سے تو گواہ نہیں لا سکتا، اس لیے تو کرتا خرید لے۔ وہ کہہ رہا تھا جی جتنی دیر گواہ نہیں لائے گا میں نے کرتا نہیں خریدنا۔ اب حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب ان دونوں کی آواز سنی نا تو حضرت تھوڑے متوجہ ہوئے، تو کیا دیکھا کہ جو کرتا وہ بیچنے آیا اور وہ نہیں خرید رہا وہ تو حضرت جنید کا کرتا ہے۔ تو قربان جاؤں حضرت آئے اور آپ آ کے نا دکاندار کو کہتے ہیں او یار تو کرتا خرید لے، جنید اس گل دا گواہ ہے کہ کرتا ہے ہی ہے۔ حضرت جی آج پھر اس معاشرے کو ضرورت ہے اس کی، پردہ پایا کرو یار، محبت کرو ایک دوسرے کے ساتھ، پردہ۔ وہ اقبال نے کہا نہیں تھا، اقبال کہتے ہیں خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا۔ ہاں یار، اور کوئی تو کانٹے کا جواب پھول سے دو یار، کوئی تو پتھر کا جواب پیار سے دو، محبت کرو ایک دوسرے کے ساتھ۔ اور جو میں نے کہا نا مجھے حضرت مولا علی مشکل کشا دیا، بس آخری بات، جب حضرت کو عبد الرحمن ابن ملجم جو بھی ہے اس نے وہ حضرت کو زخمی کیا نا تو فیروز لولو نے تو خودکشی کر لی، لیکن یہ منحوس گرفتار ہو گیا۔ تو لکھا ہے کہ حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نا وہ چارپائی پہ ہے۔ اب حضرت ہمیں تو چھوٹا سا کٹ لگ جائے نا تو ہم تو ایسی ایسی گالیاں دیتے ہیں کہ اللہ کی پناہ ہے۔ اور لکھا ہے کہ اس نے حضرت کو جب وار کیا نا، وار اتنا سخت تھا کہ تلوار حضرت کے سر کو کاٹتی کاٹتی کان پٹی تک آ گئی تھی، اور اس وقت پیناڈول شیناڈول کوئی بھی نہیں ہوتی تھی، بس درد ہی درد تھی۔ اب حضرت چارپائی پہ لیٹے ہیں اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے پانی لایا گیا، تو حضرت کی نظر اس پہ پڑی تو آپ نے فرمایا پہلے اس کو پانی پلاؤ۔ اللہ، پہلے اس کو پانی پلاؤ۔ آج ہم نے بہنوں پہ دروازے بند کر دیے، آج ہم نے بھائیوں پہ دروازے بند کر دیے۔ کیا کیا ہے؟ تلوار ماری ہے حضرت کو، فرمایا پہلے اس کو پلاؤ۔ وہ کیونکہ بغض تھا نا دل میں، خارجی تھا، وہ بغض تھا دل میں مولا علی کے لیے، تو اس کے بغض نے اس کو اس بات پہ جو ہے نا آمادہ کیا کہ پانی نہ پینا، اس میں زہر ڈالا گیا تجھے مارنے کے لیے، تو اس نے پانی پینے سے انکار کر دیا۔ جب پانی حضرت کے پاس واپس آیا تو آپ نے ارشاد فرمایا اس کا مفہوم، آپ نے فرمایا عبد الرحمن جے تو علی دے گھر دا پانی پی لینا نا تو بروز قیامت علی نے اونی دیر جنت نہیں سی جانا جنی دیر پہلے تیرے لیے جنت دا پروانہ نہ لے لینا۔ آج حضرت ضرور معاف کرنا سیکھو، معاف کرنا، چھوٹی چھوٹی باتیں اگنور کر۔ اور حضرت جی میں تو کہتا ہوں یہ چلو یہ ماشاءاللہ بڑے حضرت کی تو نظر ماشاءاللہ بزرگ بیٹھے ہیں قبلہ، یہ مدینہ پاک میں نا، یہ مدینہ پاک سے باہر جا کے حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر ہے، آج بھی ہے۔ تو جو نجدیوں کی عادت ہے حضرت ہے، انہوں نے اس گھر کے ساتھ بھی اچھا سلوک نہیں کیا، تقریباً ختم ہو گئے، بس ایک چھوٹا سا کمرہ جو ہے نا رہ گیا جس کے ارد گرد وہ لوہے کا جنگلہ لگا ہے۔
تو 2 بار اللہ نے بلایا، دونوں بار میں نے زیارت کی، اس کے سامنے کھڑا ہوا جا کے، اور پتہ نہیں حضرت وہاں کیا، اب پلیٹ بھی لگی ہے اس کے اوپر جس پہ لکھا ہے بیت العز، اور پتہ نہیں حضرت وہاں کیا ہے کہ وہاں کھڑے ہو کے بندے کو بڑا رونا آتا ہے، بندہ بڑے روتا ہے، پتہ نہیں اس گھر میں امام زین العابدین کتنا روئے ہوں گے کہ آج بھی بندہ کھڑا ہونا رہے بیت کی تھوڑی سی بھی محبت اس کے دل میں ہو تو چھما چھما آنسو برستے ہیں حضرت آنکھوں سے۔ میں 2 بار وہاں گیا تو تاریخ نے اس کے والے سے بھی لکھا ہے کہ ایک یزیدی سپاہی جس پر یزید خفا ہوا اس کو سزا دینی چاہیے، وہ رات کو بھاگ کے نا مدینہ طیبہ اسی مکان میں آ کے حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رہا۔ تو تاریخ لکھتی ہے کہ 3 دن اور 3 راتیں رات، جب جانے لگا تو حضرت نے اس کو پیسے بھی دیے، تاریخ کہتی ہے تھوڑا سا چل کے نہ پھر واپس آیا، تو آ کے حضرت امام زین العابدین کی بارگاہ میں عرض کرتا رضی اللہ تعالیٰ اے حضور لگتا ہے تسی مینوں پچھاڑیا نہیں۔ آپ نے مسکرا کے فرمایا کیوں، کیا ہوا، کیا تیرے دل میں آیا؟ اس کرتا ہے حضور جے پچھان لیندے تے اپنے والد گرامی اور اپنے پرانا دے قاتل مکارتے نہ رکھتے ہیں۔ تو امام نے جواب دیا، آپ نے فرمایا جب تو نے میرے بابا جان پہ تلوار کا پہلا وار کیا تھا نا میں تو تجھے تب کا پہچانتا ہوں، ہاں وہ تیرا کردار تھا، یہ میرا کردار ہے۔ آج حضرت کردار نہیں، کوئی کردار لے کے آؤ، کردار لے کے آؤ۔